بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں آپ تمام کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایک ادب ہے، یا آداب میں سے ایک اہم ادب ہے جس کا اگر ہم لحاظ نہ رکھیں تو بہت سارے نقصانات ہمیں شخصی اعتبار سے اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. شریعت کے اندر دیکھیے کہ ہم کس طرح سے کام کریں، اس کے آداب بھی ہمیں سکھلائے گئے، اور یہ بڑا اہم ہے. اگر ان آداب کو، ان ادب کو ہم نہیں مانیں گے تو اس کا بہت سارا نقصان اس دنیا میں اور آخرت میں، ایک نبی بھیجنے کے باوجود ہم اس کی اتباع نہ کر کے آئے، دو خسارہ ہم کو اٹھانا پڑے گا. ایک دنیا میں بدنام ہوں گے کہ ان کو ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، کلچرڈ نہیں ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ایک نبی بھیجنے کے باوجود اللہ نے، ہم اگر اس کے ادب اور اخلاق کو نہ مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہ گزارے تو کتنی بری بات ہوگی. ٹھیک، تو یہ انتہائی ضروری ہے. اور انشاءاللہ عزیز میں کڑی در کڑی سلسلے وار انشاءاللہ اس اتوار سے آگے جب میرے لیکچرز ہوں گے میں آپ کے سامنے جو انشاءاللہ یہ ادب رکھنے کی کوشش کروں گا، اور مختلف آداب ہم دیکھیں گے، چاہے پھر وہ معاملہ کھانے اور پینے کا ہو، مجلسوں میں بیٹھنے آنے اور جانے کا ہو، لوگوں سے ملاقات یا بات چیت کرنے کا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی گھر جانے کے ادب ہو، یا کوئی آیا تو مہمان نوازی کے ادب ہو. یہ تمام چیزیں میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. اور ادب اور اخلاق کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی، بڑی اہمیت ہے ان چیزوں کی، اس لیے کہ اگر ان چیزوں کو ہم نہ مانیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہم بد اخلاق کہلائیں گے، بے ادب کہلائیں گے کہ ان کے پاس کوئی ادب اور تمیز اور لحاظ نہیں. اور آخرت کے اندر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک نمونہ ایک نبی ہمیں دیا گیا اور ہم اس کے طریقے پہ نہ چل کے آئے. تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام آداب اور اخلاق جو ہمیں شریعت اور دین نے بتائے اس کو ماننے کی کوشش کریں گے. دوسرا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی آداب اور اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں دنیا کے کس قوم کے، کس مذہب کے اور کن لوگوں کے آداب اور اخلاق ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں کہ اصل ادب اور اخلاق ہم بھول جاتے ہیں جو شریعت کے ہیں، اور ان ادب اور اخلاق کو جو کہ ناقص ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے ہیں، یونیورسل جس کو کہیں گے، وہ کائناتی نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا کسی ایک قوم ایک جگہ درست ہو جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں. شریعت کے آداب اور اخلاق پورے دنیا کے لیے اور سب کے لیے فائدہ مند. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہو سکتا ہے کسی خطے یا قوم میں تو ہو جائے لاگو، لیکن سب کو بھانے والے نہیں. یاد رکھیے وہ درست نہیں ہوں گے کبھی بھی. اور پھر وہ ادب اور اخلاق کو جو ہم اپنا لیتے ہیں اور اس حد تک اپنا لیتے ہیں کہ اسی طور طریقے پہ اپنی زندگی جیتے ہیں، تو پھر اس حدیث کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں جو پچھلی مرتبہ میں نے کافی تفصیل میں رکھی تھی، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا وہ اس میں کہلائیں گا، وہ اسی میں سے ہوں گا، اس کا حساب انہی میں سے ہوں گا. تو اندازہ لگائیں. تو کیا ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری قوموں کی مشابہت میں اتنے چلے جائیں کہ ہم اسلامی ادب اور اخلاق بھول جائیں، جو کہ باعث اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور یونیورسل ہے. مطلب یہ عالمی سطح پر لاگو ہے، یہ کسی قوم خطے کے نہیں کہ کسی ایک شہر میں ایک بستی میں لاگو ہو جائے، باقی لوگ توسے آپ پر. یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھیں. تو انشاءاللہ اسی کڑی میں ادب اور اخلاق کی میں آج آپ کے سامنے کھانے اور پینے کے کچھ ادب رکھنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ کھانا اور پینا ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی بھی انسان جو زندہ ہو مستثنا نہیں، ایکسیپشنل نہیں کہ زندہ ہو اور اس کو کھانے پینے کا معاملہ نہ ہو، ہے نا، بلکہ انسان زندہ ہے تو کھاتا اور پیتا ہوگا تبھی زندہ ہے نا. بغیر کھائے پیے کے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ادب اور اخلاق تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ ہم پھر مہمان نوازی کی بھی دیکھیں گے، مہمان جانے کی بھی دیکھیں گے، کسی کے پاس جانے آنے دیکھیں گے. آج میں انشاءاللہ اس ادب اور اخلاق کی کڑی کو جو ہے شروعات جو ہے اس سیریز کو ہم
لوگ جو ہے کھانے اور پینے کے ادب سے کریں گے، اس لیے کہ اتنے کامن ہیں، اتنے عام ہیں کہ جسی کو انتہا نہیں. اور آج ہم اس معاملے میں اتنے کمزور ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اگر کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے اور کوئی چیز پئیں گے تو الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں. اس لیے کہ ویسٹرن کلچر میں ان کو ایک وقت دو کام کرنے ہوتے ہیں، ہے نا. تو وہ کھا بھی رہا ہے ایک ہاتھ سے اور پی بھی رہا دوسرے ہاتھ سے، ہے نا. تو لہٰذا مسلمان بھی جو اس کی نخالی کرتے ہیں اور کھا ایک ہاتھ سے رہا ہے کچھ اس کے ہاتھ میں اور پی ایک ہاتھ سے رہا ہے. آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ تو وہ کہیں گا لیفٹ ہینڈ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے اس کے بھی کام دیے میرے بھائی، یہ ویسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے نا. شریعت نے الٹے ہاتھ سیدھا ہاتھ دونوں کے استعمال ہے. تقریباً کاموں میں زیادہ سے زیادہ کام ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں گے. جہاں طاقت توانائی زیادہ قوت کی ضرورت ہے دونوں کا استعمال کریں گے، وہاں ہے نا اس کا استعمال. مکمل طور سے اس کو معذور لاغیر جو ہے پیرالائز نہیں کر دیا شریعت، ہے نا. نہیں بولے دونوں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ. تو یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت حدیث میں یوں کی کہ شیطان اپنے الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے. یاد رکھیں، مومن الٹے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا نہیں. شیطان اپنے الٹے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا اور پیتا ہے، مومن سیدھے ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ الٹے ہاتھ سے کھا رہے اور پی رہے ہیں. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. تو آئیے کھانے اور پینے کے کیا ادب، کیا اخلاق، کیا لحاظوں میں آپ کے سامنے مختصر سے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ یہ جو سیریز ہوں گی ہر لیکچر صرف ایک لیکچر میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ختم کروں، تاکہ یہ وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہو تو آسانی سنتے ہیں. ورنہ ادب پہ ہم کھانے پینے کے لیں گے تو کئی ہفتے ہم لے سکتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کو مشکل یہ کہ ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے یا ہر کوئی سننے کو اتنا وقت نہیں رکھتا ہے. بہرحال تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مومن جو ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے. جو بھی کام، تو اس میں شامل کھانا اور پینا بھی ہے. تو کھانا اور پینا بھی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے. اور ایک اہم نقطہ، اہم پوائنٹ میرا یاد رکھیے، مومن جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے. آج کل ہم میں سے، میں آپ پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، آج کل ہم میں سے اکثریت کھانے کے لیے جیتے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھاتے. ہے نہیں یہ معاملہ؟ یہی معاملہ ہے ہمارا آج کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، سب کچھ کھانے کے لیے. اور اس حد تک کھانے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ ایک اجتماع منعقد ہوا اور اس اجتماع کے اندر جو ہے کھانا رکھا گیا. تو ایک ایسی بستی میں وہ اجتماع ہوا تھا جہاں کے لوگ بڑے کھانے کے شوقین ہیں، دنیا بھر میں مشہور اور معروف ہے وہ لوگ. اب جب رکھا گیا تو وہ جو صاحب اجتماع تھے جنہوں نے منعقد کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ ذرا کھانے کے عادی ہے، تو لہٰذا کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی بنایا جائے گا. تو انہوں نے کھانا بھی بنایا اور دینی اجتماع تھا حالانکہ پھر بھی کوشش کر کے میٹھا بنایا گیا تاکہ آنے والوں کا لحاظ رکھا جائے. اب میں چونکہ اس مجلس میں تھا، لوگ آئے کھانا کھائے، تو میں جہاں بیٹھا تھا تو وہاں وہ میٹھا بنا، سیویوں کا میٹھا تھا. اب جب وہ کھانا کھا رہا تھا میرے بازو ایک شخص تو کہا کیسے ہلکٹ لوگ ہیں یار، میٹھا بھی نہیں بنائے. حالانکہ بنا تھا، تھوڑا دیر سے آیا تو فوراً میٹھا آ گیا. اب میں نے کہا میٹھا آنے کے بعد اب یہ کیا کہتا دیکھیں. پھر اس نے میٹھا کہا اور کہا کیا ہلکٹ لوگ ہیں یار، ایک ہی میٹھا بنائے. اب اندازہ لگائی مطلب مکمل طور سے ہم جو ہے کھانے اور پینے کے لیے جی رہے ہیں ایسا لگتا ہے. مطلب جینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے کھانا پینا، کھانے کے لیے جی رہے ہیں ہم. یہ اس قسم کی حالت ہے نا. اور اگر کوئی کہنے کہ بھائی کل آپ کو دعوت ہے تو آج سے ہی بھوکا رہتا آدمی، اس لیے کل دعوت ہے نا، دعوت کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک، تو یہ سب اسلامی طریقے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات ہمیں بیان کی اتنا سادہ ہی دین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ ہم جو ہے بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور فرمایا جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا نحن قوم، کہ ہم وہ قوم ہیں، مطلب مسلمان وہ لوگ ہیں جو بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے. سیر ہو کر جانور کھاتا ہے، یاد رکھیے کہ تو اس کو پتا ہے کہ ایک بار ملیں گا تو اگلی بار کا پتہ نہیں، تو جانور سیر ہو کر کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ پھر پڑ جاتا ہے. تو مومن کا معاملہ ویسا نہیں. آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور سیر ہو کر کبھی نہیں کھاتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے دیکھیے اس حدیث کے مخالف. ہم جو ہے بھوک لگو مت کرو لگو ہمیشہ کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ڈھیر ہو کر کھاتے ہیں. اتنا کھاتے ہیں کہ ہلنا بھی مشکل ہے نا. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ان سے بات کر رہے تو ہاپ رہا ہے بات کرتے کرتے، بھائی کیا بات ہے، سانس کی شکایت ہے کیا، نہیں ہارٹ کا پرابلم ہے کہ نہیں، فلاں ہے کہ نہیں، زیادہ کھا لیا.
اس کی وہ جو سانس ہے زیادہ کھانے سے چل رہی ہے، تو کہا ہم جو ہے ایسی قوم ہے جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، اور مومن کا معاملہ ایسے ہی یاد رکھے، بھوک لگے تو کھاتا ہے، نہیں تو نہیں، اور جب کھاتا ہے تو سیر ہو کر نہیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی سادگی اسلام میں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی، کسی مباح جائز عمل کو اگر اس کے پیچھے نیت کو خالص کر کے اچھا کر لیا جائے تو وہ مباح عمل بھی کرنا باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو اگر مومن کھانا کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس کھانے سے جو غذائیت سے مجھے توانائی، تندرستی، طاقت ملیں گی، اس طاقت کو اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے اور مختلف کاموں میں میری صحت کام آئیں گی، اس نیت سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ اس لیے کہ جب کسی مباح عمل، جائز عمل کے پیچھے نیت درست ہو جائے تو وہ عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ تو مومن کھاتا بھی ہے تو اس کا ثواب اور فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ وہ توانائی اور طاقت پائے، اس لیے کہ وہ عبادتوں کو ڈٹ کر کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ دونوں میں خوبیاں دونوں اچھے ہیں، لیکن قوی جو ہیں وہ زیادہ، اس لیے کہ قوی مومن وہ ہوں گا جو اپنی صحت کا خیال رکھیں گا، اور صحت کے خیال میں سب سے پہلے کھانے پینے کا نظم درست ہونا ضروری ہے۔ آج کھانے پینے کا نظم ہمارا چونکہ درست نہیں ہے، مختلف قسم کی بیماریوں میں ہم بہت کم عمروں سے 15، 20، 25 سال کی عمروں سے مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں ساری زندگی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کو آپ نے دیکھا تو اس کا پیٹ بڑا باہر تھا اور سینہ اندر تھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ اس کا پیٹ باہر دیکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا امیر المومنین اللہ کا فضل ہے۔ کیا کہا اس نے؟ امیر المومنین اللہ کا فضل ہے۔ تو کہا تجھ پر اللہ کا فضل نہیں ہے، تجھ پر اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ تو نے اتنی بڑی ٹون کر لی اپنی، اب تو اللہ کے راہ میں جہاد میں کیسے بھاگ سکیں گا؟ موٹا آدمی بھاگ سکیں گے؟ بتائیے۔ صحت ہونا الگ چیز ہے، موٹا ہونا الگ بات ہے، یاد رکھیے صحت اور موٹاپے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی 100 کلو کا ہوگا لیکن صحت مند ہوگا، اس لیے کہ اس کی باڈی کا ہر حصہ ایکویولنٹ ہے، بیلنسڈ ہے، اور ایک آدمی ہے تو جو ہے 100 کلو کا لیکن اس کا جسم کا باقی حصہ سب بالکل کاڑی موڑی، صرف پیٹ بڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب یہ وزن اس کے لیے بیماریوں کے باعث ہے۔ تو صحت اور موٹا ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کہا یہ اللہ کا تجھ پر رحمت نہیں ہے، مطلب رحمت سمجھ رہا ہے تو اتنے بڑے پیٹ کو، اس لیے کہ تیرا سینہ اندر اور پیٹ باہر ہوگا تو کیا تو کام کرے گا؟ اور صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا، ان کی زندگیاں دیکھیں، سینے باہر اور پیٹ اندر ہوا کرتے تھے، ہے نا، اور اتنا کھاتے تھے جتنا ضرورت ہوتی تھی، اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ اتنا کھاؤ پیو جتنے سے انسان کھڑا رہ سکے، بس کافی ہے اتنا، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہرحال اس شریعت کی، اسلام کی سادگی کو جو ہم نے چھوڑا، ادب اخلاق چھوڑا، تو نقصان تو اٹھا رہے کہ سیر ہو کر کھا رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو بہرحال کھانے پینے کے ادب کا بہت زیادہ ہم کو لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے اندر اگر ہم بد نظمی کریں گے، اس ادب کو فالو، یہ ادب اخلاق بڑے اہم، یاد رکھیے یہ بھی واجبات میں سے نہیں کریں گے تو پھر جو نقصان اٹھا رہے ہیں بیماریوں کی شکل میں، اور جو نقصان اٹھائیں گے بد اخلاقیوں کی شکل میں کہ ادب نہیں معلوم کھانے کے، بد اخلاق، یا پھر جو نقصان اٹھائیں گے غلط ادبوں کو، دوسری تہذیبوں کے اخلاق کو، ادب کو اختیار کر کے غلط کام کر کے، وہ آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں اس کا نقصان بھگتنا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ایک ادب اور اخلاق کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک معاملے میں چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے نقصانات دنیا میں اپنی شخصیت کے ساتھ، آخرت میں اپنے جسم کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ادب اور اخلاق ہمیں بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے، اور ہم خود ہر معاملے میں سیکھیں کہ بھائی یہ کام کا کیا ادب ہے، وہ کام کا کیا ادب ہے، اور یہ شریعت تو اتنی جو ہے مکمل ہے، اور اپنے ماننے والوں کی اتنی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر حجامت بھی کرانا ہو، کٹنگ، تو اس کے بھی اصول، آداب، اخلاق بتا دیے کیسی ہوں گی، کیسی نہیں ہوں گی، کون سی درست ہے، کون سی درست نہیں ہے، کیسی کرنا ہے، کیسی نہیں کرنا ہے، کدھر سے شروع کرنا ہے، کدھر ختم کرنا ہے، یہ تک بتایا گیا حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بال بناتے، ترشواتے، کاٹتے، کٹنگ کرتے تو سیدھے سے شروع کرنے لگاتے اور الٹے کی طرف جانب ختم کرتے۔ تو اتنا جو شریعت بتا رہی ہے، اتنی رہنمائی کر رہی ہے اپنے اخلاق اور ادب میں، اور وہ امت کو آج بد اخلاق دنیا کہہ رہی ہے۔ چاہے تو انہوں نے اپنے اخلاق، ان کے ادب کو بہت اونچا سمجھ لیا، تو ان کی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا ہوگی آپ کو اپنے ادب اور اخلاق بتا کر، ٹھیک، یا پھر ہم ان سے معیوب ہو کر کتنے ان کے اخلاق اچھے ہیں، تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے ادب اور اخلاق سیکھے ہی کہاں ہیں، یاد رکھیں سیکھے ہی کہاں ہیں۔ اور کبھی کبھار جب ہم کسی عمل کو بہت زمانے تک چھوڑے رہتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کرنے کو آکورڈ فیل کرتے ہیں، مطلب وہ عمل ہم کو غلط لگتا ہے اور دنیا جو کر رہی وہ عمل ہم کو درست نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ ایسی دنیا میں جائیں گے جہاں لوگ بد اخلاقی کو اخلاق سمجھ رہے ہیں، تو جب آپ اخلاق پہ رہیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے اس اخلاق کو؟ بد اخلاقی، بے ادبی۔ تو ہم کو ان آداب اور اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کو دنیا میں عام کرنا ہے اور لوگوں اور قوموں کو سکھانا، یہ ادب اور اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تو ہم نے خود چھوڑ دیا تو لوگوں کے ادب اور اخلاق اپنا لی۔
ایک جگہ میں ایک مقام پر گیا, بڑی محفل میں, بڑے اس میں لوگ شامل تھے, کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مفتیان اور علماء, ان کے آگے سندیں تھیں بڑی بڑی. اس محفل میں میرا جانا ہوا, میں بیٹھا تو وہاں میرے بازو ایک بڑے مفتی صاحب تھے جو وہاں کے ہیڈ تھے. ایک شخص آیا اور اس نے ایک رکابی اٹھائی, اس میں نمک تھا, اور نمک کو یوں لے کر چاٹا, اس نے نمک کو لے کر چاٹا. تو بازو ایک صاحب تھے جو مفتی صاحب کے ادھر تھے, میں ادھر سے تھا, وہ بیچ میں تھے, ادھر سے تھا. کہا مفتی صاحب یہ کیا سنت ہے, کھانے سے پہلے نمک کھانا؟ ایسا اس شخص نے کہا, کیا سنت ہے؟ کیا جواب دینا چاہیے تھا انہوں نے؟ ہاں سنت ہے, نہ سنت نہیں, غلط ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ ان کو سب کو خوش رکھنا تھا, ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو, جس نے کھایا اس کو بھی خوش رکھنا ہے, جس نے وہ کیا. تو کہا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. کیا کہا؟ اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. لیکن مجھے تعجب ہوا, میں نے بعد میں پوچھا یہ شریعت کا تو نہیں, فقہ کا کون سا اصول ہے کہ اگر سب کرے تو وہ سنت ہوگا ہی؟ مجھے تھوڑا سا, میں چاہ رہا تھا آپ سے کلیئر کر لوں کہ شریعت کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے تحت, یا فقہ کا کون سا اصول ہے جس اصول کے تحت اگر سب کرتے ہوں گے تو سنت ہوگا ہی. آپ نے ایک اصول دیا, تو یہ کون سے فقہ کے اصول سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس ایسا بات کو گھما دیا, کہا بعد میں بات کریں گے. میں نے کہا آپ توبہ کیجیے اور اگلی بار مجلس میں بول دیجیے, میں نے جب تو عزت رکھ لی آپ کی, کیونکہ بڑا ان کا نام تھا, تو میں نے درست نہیں سمجھا, ورنہ پھر بد اخلاقی, یار یہ لوگ اخلاق نہیں رکھتے, کتاب و سنت سے بات کرتے, یہ طریقہ تھا کیا؟ مجھے خاموشی, میں نے اصلاح کی, اب پتہ نہیں انہوں نے بولا نہیں بولا بعد میں. تو اندازہ لگا یہ طور طریقے اپنا لیا ہم نے, تو بہت ضروری ہے. یہ ویسٹرنرز کی دینے, الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے نا, چائے پی رہا ہے تو الٹے ہاتھ سے, کھانا کھا رہا ہے سیدھے, ایسا کیوں؟ دونوں استعمال ہونا چاہیے ہاتھ. تو یہ سب چھوڑیے اور کتاب و سنت پر آنا, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. جس نبی پہ دنیا پورے الزام لگا رہی ہے, ہمیں اس الزام کا جواب یوں دینا ہے کہ تم اس شخص کو بدنام کرتے ہو, ہم اس کے متبعین, ہم اس کے طریقے پر چل کر تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کے محبت کرنے والے ہیں, اور یہ شخص وہ ہے جس کو مانا جائے, جس کے پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہے. بہرحال آئیے, تو کھانے پینے سے پہلے کیا کچھ ادب ہم لحاظ رکھیں گے وہ رکھتا ہوں, کھاتے وقت کیا آداب لحاظ رکھیں گے وہ رکھتا ہوں, کھانے کے بعد کیا ادب اور لحاظ ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کے بعد نکات کی شکل میں 1 2 3 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے 10 کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز, مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ حلال اور پاک چیز کھائے جب کھانا کھائے. تو پہلی چیز کھانے سے پہلے یہ چیز ہوگی کہ ہم جو بھی کھانا کھائیں وہ حلال اور پاک ہو, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 182 کے اندر, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, اللہ رب العزت نے فرمایا 172 کے اندر, جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ رب العزت نے پاک تمہارے لیے جو طیبات, پاک چیزیں جو کھانے کے لیے رکھی ہے. تو یہاں کھانا ہم جو بھی کھائے وہ پاک ہو, اور کسی بھی کھانے کے لیے 3 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. پہلا, وہ کھانا خود حلال ہو, جو چیز کھائی جا رہی ہو, کھلائی جا رہی ہو, حلال ہو. دوسرا, جس مال سے کھلائی جا رہی ہو وہ حلال طیب ہو, پاک ہو. اور تیسرا, جس نسبت سے کھلایا جا رہا ہو وہ نسبت بھی شریعتاً حلال ہونا چاہیے. دوسری چیز, کھانے پینے کا مقصد ایک مومن یہ رکھے کہ اس سے میں تقویت حاصل کروں اور اللہ کی عبادت کروں گا. تو اس سے کیا ہوگا, یہ کھانا پینا بھی آپ کا باعث اجر اور ثواب اور عبادت ہو جائے گا. یاد رکھیے, سمجھ رہے ہیں بات کو, کہ جب میں کوئی چیز کھاؤں گا, ٹھیک ہے, تو جو چیز کھلائی جا رہی ہے وہ حلال ہو, جس نسبت سے کھلائی جا رہی ہو, جس مال سے کھلائی جا رہی ہو, اس کا حلال ہونا تینوں کا یاد رکھیے ہمارے لیے جو ہے یہ شرط ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز, جب بھی مومن کوئی چیز کھائے تو اس نیت سے کھائے کہ جو ہے اس سے مجھے تقویت, توانائی, اس غذا سے جو ہے مجھے جو ہے وہ ہوں گا جس کے باعث میں اللہ کی عبادت کروں گا, اس کی بندگی کروں گا, عبادتوں کو ڈٹ کر کروں گا. یہ تمام چیزیں, یہ اگر نیت ہو تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے باعث اجر اور ثواب ہو جائے گا. تیسری چیز, جب کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو اس سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. آج دنیا بھر میں صرف ہاتھ دھونے کے لیے کئی تحریکیں چلتی, معلوم آپ کو, بلکہ سال میں ایک دن آتا ہے جس دن کو کہتے ہیں واش یور ہینڈز ڈے. اس دن تعلیم دی جاتی ہے کہ ہاتھوں کو دھویا جائے. معلوم آپ کو, پورے دنیا میں مشن چلتے ہیں, یونیسکو کی طرف سے چلتے, ہو کی طرف سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے, اس لیے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ ہاتھ کو نہ دھو کر کھانا ہے. معلوم آپ کو, حتیٰ کہ ذہن کے اندر کچھ, دماغ کے اندر کچھ قسم کے ورمز اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں انسانی ذہن میں, جس کی بنیاد یا تو سور کا گوشت کھانا یا تو بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا, 2 وجہ ڈاکٹرز بتاتے ہو سکتی, جس کی وجہ سے ذہن, دماغ کے اندر جانوروں میں ہوتے انسان میں کیڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھ نہیں دھونے کے نقصانات دیکھیں. تو دنیا میں مشن چلا جاتا ہے کہ ہاتھ دھویا کرو. فلپائن, تائیوان, یہاں اتنے مشنز ہے, لاؤس, یا آپ جائیے ویتنام, کی ہاتھ دھونا چاہیے, چونکہ ہاتھ نہیں دھونے سے اکثر بیماریاں ملوث ہے دنیا. تو سنت رسول یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر میل کچیل ہو تو ہاتھ کو دھو لے. یہ کھانے سے پہلے ہی ہوگا, ظاہر سی بات ہے. ٹھیک, ہاتھ کو دھو لے,
ہاتھ کو صاف کر لے. اب دھونے کی مختلف قسم ہو سکتی ہے. آج کے جدید دور میں ہر بار پانی میسر نہیں ہوتا ہے تو کئی ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, کئی ہاتھوں پہ لکوڈز ڈالے جاتے ہیں جو دھلتے نہیں ہیں, صرف اس کو پوچھا جاتا ہے نا. ڈاکٹرز کی کیبنز میں آج کل آپ دیکھیں گے پانی نہیں ہوتا ہے, وہ خالی ڈالتا ہے کرتا ہے. یا کچھ جگہ کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں جس سے صاف, تو دھونا یا صاف کرنا دونوں مراد ہوں گے. یہاں مختلف جہاز میں آپ کو پانی کہاں ملیں گا, ایروپلین میں آپ سفر کر رہے ہیں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں, تو ظاہر سے ٹیشوز ہوں گے گیلے, تو ہاتھ کو دھو لے یا صاف کر لے, یہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر گندگی ہو, کچرا ہو, ایسا لگے میل کو چلو ضرور دھو لے. اس کے بڑے دنیاوی طبی فائدے ہیں اور بڑے اخروی کی سنت رسول پہ عمل کی. ہاتھ کو دھونا چاہیے. تیسری چیز یہ تھی کہ ہاتھوں کو ہم صاف کر لے, دھو لیں. چوتھی چیز جو ہم کریں گے جو ہے کھانے کو جو ہے سادے انداز سے کھائے, جتنا سادہ انداز کھانے کا ہو سکتا ہے. پر تکلف کھانوں سے ذرا بچنا ہی ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے. مطلب پر تکلف چیزیں, پر تکلف کھانے, پر تکلف دستر, مطلب ہر چیز میں اتنی تکلفات کی جس کی کوئی انتہا نہیں, ان سے ہم بچ جائیں تو بہت اچھا ہے. یاد رکھیں اس لیے کہ شریعت کی سادگی اسی میں ہے, اسی میں. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ جو ہے سڑک سے جا رہے تھے, راستے سے گھوڑے پر سوار تھے. کچھ غریب لوگ بیٹھے تھے. کہا ہے نواسے رسول آئیے ہمارے ساتھ طعام کیجیے, کھانا کھائیے. وہ اترے اور کھانا شروع کر دیا. جو شخص دیکھ رہا تھا دور سے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ لوگوں نے جو کھانا ان کو دیا تھا رکابی بھی نہیں تھی, روٹی سیدھا زمین پہ رکھ دی تھی اور نواسے رسول اس میں سے روٹی توڑ کر کھا رہے تھے. مطلب ان کے رکابی بھی نہیں تھی. اتنے غریب یا اتنے سادے لوگ تھے, دونوں باتیں ہو سکتی, دے دیا کھا لیا. کسی نے آ کر کہا ہے نواسے رسول آپ کہاں بیٹھ گئے ان کی دعوت پہ, کہاں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا اور آپ نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو کہا میں کیسے ان کی دعوت کا انکار کر سکتا تھا. انہوں نے کہا آئیے میں نے قبول کر لی, اس لیے کہ مومن کہا ہے نا دعوت دے تو نانا کہے بلا وجہ, کیسے انکار کرتا. یہ نہیں کہا کہ میں نواسے رسول اتنا مالدار ہوں, گھوڑے پہ جا رہا ہوں, تم اتنے غریب نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہو اور روٹی نیچے رکھی ہوئی ہے, کچھ تمیز اخلاق ہے نہیں ہے. سادگی ہے درک اسلام. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کٹورا یا تشتری جو ہے اس میں کھانا نہیں کھایا. مطلب جو ہوتا نا, خاص طور سے وہاں پر ایک پلیٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ نے کبھی نہیں اہتمام کیا. جو میسر ہوتا, پتا ہے پتے پہ رکھ لیا, چمڑا ہے چمڑے پہ رکھ لیا, مانڈی ہے مانڈی پہ رکھ لیا, زمین ہے زمین پہ رکھ لیا, کٹورا ہے کٹورے میں. خاص طور سے آپ نے برتنوں کا اہتمام نہیں کیا اور خاص اس میں نہیں کھایا لے کر, ایسا ہوتا ہے نا خاص اہتمام. بلکہ آپ کے ایک پینے کے گلاس کے بارے میں آتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے اس کو ایک تار سے باندھ دیا تھا اور اس میں پیتے تھے. تکلفات نہیں کہ نہیں اب نیا لا لیتا ہوں, یہ طرح تو ہے نا ٹوٹا ہوا برتن تو دلندر ہی لاتا ہے نا گھر میں, کلچیاں اڑ گئی. ہاں تو آپ سامنے ٹوٹا ہوا ایک مگ تھا, اس کو ایک تار سے باندھ دیا تھا اور اس سے پانی پیتے تھے آپ. ہو سکتا ہے لیک بھی ہوتا ہوں کبھی. تو یہ سادگی ہے اسلام کی. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پر تکلف زندگیاں جینے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بدنام بھی کر دیتے ہیں. ارے ان کو کیا اخلاق ہے, ٹوٹے ہوئے کپ میں لائے تھے. ہو سکتا ہے وہ ٹوٹا ہوا کپ ہی سب سے اچھا کپ ہو اس کے گھر کا, آپ احترام کیجئے اس کا کہ یہی سب سے اچھا ہوگا اور مجھے پلا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو سادگی ہو اس کی, کھانے پینے کے برتنوں میں اس میں ایک دم سادگی, سادہ والا معاملہ ہو. پر تکلف معاملے, پر تکلف چیزیں, پر تکلف اوزار. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چمچوں سے کھانا حرام ہے, لیکن خامخواہ تکلفات نہیں ہے تو ہاتھ سے کھا لو. نہیں وہ چمچہ نہیں آئے گا تو میں ہاتھ نہیں لگاتا, ضرورت ہی نہیں اس کی. ہے حرام نہیں ہے استعمال, یاد رکھیے پلیٹ کا استعمال حرام نہیں, رکابی کا استعمال حرام نہیں, چمچوں کا استعمال, فورک کا استعمال نہیں. نائف ہوتا ہے نا کچھ لوگ چھری سے کاٹ کے پھر فورک سے کھاتے, یہ حرام نہیں ہے. لیکن یہ سب آپ لوازمات مت بنا دیجیے اپنے کھانے غذا, ورنہ اس کے بغیر ہم ایسی محفلوں میں نہیں جاتے جہاں یہ کھانا نہیں. ٹھیک ہے, تو سادگی ہو کھانے میں, یہ کھانے سے پہلے. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. چیزوں میں تواضع ہو, عاجزی ان کے ساری نظر آئے, تکلفات نہ ہو, تواضع کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھانا کھائیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھتے, گھٹنوں کو موڑ کر نیچے, یا پھر آپ جب کبھی بیٹھتے تو ایک گھٹنے کو اوپر کرتے سیدھے پیر کے, مطلب ایک مڑا ہوا ہوتا اور ایک سیدھا کر لیتے اور کھاتے, جس سے پیٹ پہ لگتا ہو پیر آ کر. سمجھ لینا میں کیسا بتانا چاہ رہا ہوں. گھٹنوں کے بل بیٹھتے یا پھر ایسا بیٹھتے کہ ایک پیر کھڑا ہوتا اور ایک کو گھٹنے کے بل نیچے کر دیتے. ٹھیک ہے, سمجھ رہا, اس طرح سے آپ کھانا کھایا کرتے تھے. ٹھیک, اسی طرح آپ کے تعلق سے دیکھا گیا کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے, جیسے اس کو بولیں گے اکڑو بیٹھنا عام زبان میں, جس میں دونوں گھٹنے اوپر ہوتے اور آدمی بیٹھتا ہے, ایک کو اوپر رکھا اور گھٹنوں کے بل آپ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے, تو کھانے میں بھی آپ تواضع اختیار کیجیے. ایسی کوئی پوزیشن کھانے میں اختیار نہ کرے جو پوزیشن تکبر, ریا, گھمنڈ, بڑاپن دکھاتی ہو. ایسی پوزیشن سے اجتناب کرے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا,
اور پھر آگے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، ٹیک لگا کر میں نہیں کھاتا، اس لیے کہ ٹیک لگا کے کھانے میں تکبر ہے، دکھاوا ہے اور گھمنڈ ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومی جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ٹیک لگا کر کھاتے تھے۔ ٹیک لگانے سے مراد وہ کھانا جب کھاتے تو لیٹ جاتے تھے، پورا لیٹ کر، پھر کھانے لا کر ان کے ایک طرف رکھے جاتے اور پھر یا تو الٹے ہاتھ سے یا تو ادھر لیٹے تو سیدھے ہاتھ سے پھر کچھ کھاتے تھے، یا لوگ ان کو کھلاتے۔ رومی لوگوں کا طریقہ تھا اس زمانے میں، جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے لیٹ کر کھاتے، یہ ایک بڑے پن کی علامت، دکھاوا، تکبر کی علامت ہوتی تھی۔ تو ایسی کوئی بھی پوزیشن سے آپ بچیے تکبر کی علامت، ٹھیک ہے، سمپل۔ چیئر پہ بیٹھنا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سنت یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیجیے جو تکبر و دکھاوے سے ہٹ کر ہو۔ تو ٹیبل پہ بیٹھنا بھی کوئی حرام نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر تواضع کا اگر یہ تقاضا ہے کہ آپ نیچے بیٹھے تو بہتر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، محفل میں دو کھانے چل رہے، ایک نیچے اور ایک اوپر، وہ نیچے نہیں بیٹھتے، نہیں، اسٹیٹس اپنا اوپر والے کے لیول کا ہے، تو اوپر بیٹھنے سے وہ سمجھتے عزت زیادہ ہوں گی، نیچے بیٹھنے سے عزت کم ہوں گی۔ ایسا نہیں یاد رکھیں، ایسا نہیں یاد رکھیے۔ تو عزت والا جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کو کہیں بھی عزت ملتی ہے، اور جس مقام پر بھی ہو لوگ اس کو اٹھا کر اوپر لا کر بٹھائیں گے، اس لیے کہ عزت والا ہے۔ اور آپ سمجھیں گے اوپر بیٹھنے سے عزت ملتی ہے تو کوئی لوگ وہاں سے اٹھاتے بولتے ذرا بھائی صاحب سرک جائیے وہ آ رہے ہیں، ہے نا، تو آپ بے عزت ہو جاتے ہیں۔ تو عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ، تو آپ کے اوپر بیٹھنے سے عزت اور نیچے بیٹھنے سے گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے، یاد رکھیے، نہیں یاد رکھیے، ورنہ ہوتا ہے نا آج عزت کے کیا کچھ تقاضے ہمارے پاس نہیں ہے ہی نہیں ہے بھائی تقاضے۔ اس لیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لونا ہے، چلائیں گے کیا آپ؟ پاگل ہو گئے، میں لونا چلاؤں گا؟ میری عزت یہ لونا، موٹر سائیکل کم از کم میری رسپیکٹ ہے، اور وہ بھی 125 cc کے اوپر کی ہونا، لونا میں تھوڑی چلا سکتا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں تو اس میں چھوٹا ہو جاؤں گا نا۔ سائیکل چلا رہا ہوں گا، سائیکل تو اسٹائل رہے گا نا، صحت کے لیے چلا رہا ہوں، اس میں مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن لونا نہیں چلا سکتا ہوں، سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، پرانی گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، تھوڑی خراب گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، ایک دم ٹپ ٹاپ چمکتی گاڑی ہونا۔ تو ہم کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں عزت دلائیں گی، اوپر بیٹھنا، اچھی گاڑیاں، اچھے ماں، ایسا نہیں۔ عزت اللہ نے جس کو دے رکھی ہے وہ کہیں بھی رہتے عزت مآب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی دیکھیے کیسی گزری، کیا غربت میں کیسے حالات تھے، دنیا ان کی عزت کرتی ہے، آج رسپیکٹ کر رہی۔ تو اصل یہ ہے، اصل یہ رب کو خوش کریں گے عزت خود ملتی ہے، دنیا خوش کر کے عزت نہیں ملتی۔ بہرحال تواضع اختیار کیجیے کھانے میں۔ چھٹی چیز، جو حاضر کھانے کو پسند کیجیے اور اس میں خام و خواہ عیب نہ نکالے، پسند ہو تو کھا لیجیے، نہ پسند ہو تو منہ بند کر لیجیے، ختم۔ جو حاضر کھانا ہے اس کو کھائیے، اس میں عیب مت لگائیے، پسند ہے تو کھائیے، نہیں پسند ہے تو خاموشی اختیار کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے، آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، پسند ہو تو کھاتے تھے، نہ پسند ہو تو خاموشی سے نکل جاتے تھے، بولتے نہیں تھے کچھ، اس کو عیب نہیں لگاتے تھے۔ تو حاضر کھانا تو کھائیے، اس کو پسند ہے تو، نہیں پسند اٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ یہاں کھاتے کھاتے وہاں کیا کھانا بنا تھا یار، یہاں تو کچھ بھی ویسا نہیں بنا، پسند نہیں، اٹھ کے چلے جائیے۔ کیوں نام رکھ رہے آپ اس کھانے کو کہ وہاں ویسا بنا تھا، یہاں کیوں کمپیئر کر رہے؟ ہر آدمی کی استطاعت اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کیوں خواہ کمپیئر کر رہے ہیں آپ اس کو، ہے نا؟ اٹھ کے چلے جائیے، پسند ہے تو حاضر کھانا پسند ہے کھائیے، پسند نہیں عیب مت نکالیے، اٹھ کر چلے جائیے خاموشی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آتا تو کوئی چیز کھاتے، نہ پسند آتا خاموشی سے نکل جاتے۔ عیب آپ نے کبھی زندگی میں کسی کھانے پر نہیں لگایا۔ تعلیم کے لیے کسی کو کچھ بولنا یہ غلط چیز ہے، ورنہ عورتیں ہو جائیں گی ہاں عیب نہیں لگایا، تو اب کوئی والد بول رہا بیٹا یہ کھانے نمک زیادہ، آپ نے عیب نہیں نکالا کبھی، آپ بھی عیب نہیں نکالا، نہیں یہ مراد نہیں، وہاں والد تعلیم دے رہا ہے۔ آپ کا کوئی ہیڈ شیف ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے وہ کھانا بنانا سکھاتا ہے، وہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے وہ بول سکتا ہے، لیکن عام اعتبار سے اب کھانا بن کر آ گیا، اب کیا نمک اور وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے کہ بریانی تیار ہو کے آ گئی، نان خلی آ گیا، چیزیں آ گئی، کھا لیجیے کھانا پسند، اگر لگ رہا ٹیسٹ درست نہیں چھوڑ دیجیے۔ تعلیم دینا سکھانا الگ بات ہے، گھر کی عورتوں کو سکھانے کے لیے کچھ بولے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تعلیم ہے، لیکن عام اعتبار سے اس میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح ساتویں چیز، کوشش کرے کہ جو ہے کھانا جو ہے گھر کے مہمانوں کے ساتھ سب لوگ مل کر کھائے، حالانکہ الگ کھانا بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا چاہے مل کر کھاؤ، کھانا چاہے الگ کھاؤ، دونوں درست ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے سب مل کر کھانا کھائے، حتیٰ کہ اگر آپ کی خادم بھی ہو اور ان کو بھی اگر آپ ساتھ بٹھا سکتے تو ضرور آپ ان کو بھی کھانے میں ساتھ بٹھائے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، لیکن یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں میں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے جب کسی کے ساتھ کھاتے پیتے اور مجلسوں میں بیٹھتے تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سے کون ہے اور دیگر صحابہ کون ہیں۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کے بارے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خاص اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ مالدار صحابی تھے، لیکن جب اپنے غلاموں میں بیٹھتے تو پتہ نہیں چلتا عبد الرحمن کون ہے اور ان کا غلام کون ہے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن ان باتوں کو ہر فرد سمجھے، اس لیے کہ جہاں عبد الرحمن ابن عوف ایک طرف ہے تو وہیں ان کے بالمقابل جو غلام ہیں وہ بھی اسی ادب اور اخلاق کا مالک ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ سمجھ لیجئے کسی کے غلام ہے، نوکر چاکر ہے، ان کے ساتھ مالک کھانا کھا رہا ہے، تو کل کو نوکر کیا کر رہا ہے، مالک کے سر پہ بڑھ جاتا چڑھ کے، تو مالک بولتا ہے نکو بھائی اس کو الگ کھانے تو زیادہ اچھا ہے، یہ کھانا ساتھ کھا رہے سر پہ چڑھ جا رہا۔ تو وہاں عبد الرحمن ابن عوف تھے تو ان کے غلام بھی اتنے علم رکھنے والے تھے کہ اگر کوئی مالک ہمارے ساتھ کھاتا ہے تو یہ انکساری کی علامت ہے، اس کے للو پنجو ہونے کی علامت نہیں ہے کہ وہ ہمارے جیسا ہی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں فرق بھول جاتے ہیں، ارے میرا مالک تو میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کو تو میں آڑے ہاتھ لیتا کبھی بھی، جب اس کو معلوم ہوتی ہے ایسا بول رہا ہوں نوکر کل سے کھانا نہیں کھاتا اس ساتھ۔ سمجھ رہے بات؟ وہ دونوں بھی، مالک بھی اس لیول کا ہے تو نوکر بھی اس لیول کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایتوں کو اس کانٹیکس میں سمجھنا پڑے گا ہم کو۔ بہرحال تو کوشش کرے کہ سب مل جل کر ساتھ کھائے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں بھائی ہم سب ساتھ کھائیں گے، سنت ہے ہمارے نبی کی، کمپنی شٹ ڈاؤن ہو جا رہی وہاں، مشینیں خالی پڑی ہوئی اور نوکر ساتھ کھانا کھا رہے، اس لیے کہ سنت نہیں، اکیلے کھاؤ، پھر دو ایک جاؤ، اس لیے کہ اکیلے کھانا بھی درست ہے، اجتماع میں کھانا اس لیے کہ آپ نے فرمایا ساتھ مل کر کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے اس سے، بس اتنا ہے فائدہ اور کچھ نہیں، باقی برکت ہوتی ہے، ورنہ اکیلے کھانا بھی کوئی حرام نہیں، کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بابرکت کھانا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکٹھے کھاؤ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ترمذی کی روایت ہے، اکٹھے کھاؤ اس میں برکت ہے۔ لیکن قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ چاہے ساتھ کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اکٹھے کھانے میں برکت ہے، ٹھیک ہے؟ اب کھانے کے دوران کیا ادب لحاظ رکھیں گے؟ کھانا شروع ہو رہا ہے، یہ کھانے کے پہلے کچھ آداب تھے، اب کھانے کے دوران کیا ادب رکھیں گے؟ تو سب سے پہلے جب کھانا شروع کریں گے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں گے، بسم اللہ سے ہمارا کھانا، کوئی بھی کام کی ابتدا ویسے اللہ کے نام سے ہو تو کھانا بھی بسم اللہ سے ہم جو ہے شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا نام کھانے پہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے، مطلب بسم اللہ کہنا کھانے سے پہلے ضروری ہے، بھول جائے تو آپ نے فرمایا اور کہا، یہ ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا بھول جائے تو پھر وہ یوں کہے اور کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کے نام سے شروع سے آخر تک، ٹھیک؟ اگر بھول جائے تو، اور اگر نہ بھولے تو بسم اللہ مطلب پہلے پڑھنا ہے، اس لیے کہا اگر بھول جائے تو پہلے پڑھنا، بیچ میں یہ پڑھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جب بھی کھانا کھائیں تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مجلس میں تھے اور آپ نے دیکھا ایک بچے کو، وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، اور ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے تو تھوڑا ادھر جو اس جانب لوگ بیٹھے ان کے سامنے سے کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے بچے، جب کھانا کھانا ہو تو اللہ کا نام لے، سیدھے ہاتھ سے کھا، اور جو پہلے سامنے اس کو صاف کر۔ کتنی سی تعلیم دینا! میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے تھے؟ پہلے تو ایک آواز آتی تھی تھاڑ اس بچے کے منہ پہ، ایسا کھاتے پھک، وہ بچہ اٹھ کے بھاگ جاتا تھا، ہے نا؟ آپ نے کیا کیا؟ وہ بچہ کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور دور سامنے گیا، آپ نے اس کو تربیت دی، کہا ہے بیٹے، اے پیارے بچے، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پہلے جو سامنے اس سے شروع کرو۔ کتنی پیاری تعلیم! اور وہ ساری زندگی اس تعلیم پر عمل کرتے رہے۔ تو ہم والد ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو، بڑے سرپرست ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان بچوں کو یہ تربیت دیا کیجیے۔ یہ نہیں کہ مجلس میں کسی بچے کو دیکھا رہے کیسا غلیظ بچہ کیا کر رہا، نہیں بیٹا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو تربیت نہ دی کہ بیٹا ایسا نہیں کھاتے، ایسا کھاتے، ایسا کرتے، سکھائیے ان کو، یاد رکھیے سکھائیے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے کھانے کو۔ اسی طرح دوسرا، اللہ کی جو ہے حمد اور تعریف سے بھی آپ کھانا شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ شروع میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے کھانے کی، اور بعد میں بھی اللہ کی تعریف بیان اور بڑائی اور دعا جو ہے اس کے لیے جو مختلف دعائیں کرتے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ دوسری چیز بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف سے جو ہے کھانا ہم جو ہے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ان دعاؤں کے تعلق سے یاد رکھیں، بار بار کہتا ہوں، حصن المسلم ایک بڑی بہترین دعاؤں کی کتاب آتی ہے، وہ لے لیجئے، اس میں بہت ساری دعائیں جو مستند ثابت ہے، وہ جو علامہ قحطانی نے جو ہے جمع کر دی ہے، کوشش کرے اس میں تمام دعائیں، تو آپ شروعات اور بعد میں بھی حمد اور ثنا کرتے۔ تیسری چیز، کھانا جو ہے سیدھے ہاتھ سے کھائے اور کوشش کرے کہ کم سے کم ہاتھ کھانے میں بھرے، جہاں ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں 3 انگلیوں سے کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ جب کھاتے تو کم سے کم انگلیاں ڈالتے، ضرورت ہوتی تو پھر، اور ضرورت ہوتی تو پھر، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں اتنے میں کام ہوتا ہے 3
زیادہ ضرورت پڑتی ہے پورا ہاتھ بھی لیجیے، پوری ضرورت پڑتی ہے ہاتھ لیجیے، لیکن یہ اخلاق کے دائرے میں ہوں، ٹھیک. ورنہ بہت سے لوگ میں نے کھاتے ہوئے دیکھا وہ ایسا ملاتے اور ایسا کھاتے، مطلب یہاں سے کھاتے پھر جو گر رہا اس کو چاٹتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، ٹھیک. تو یہ میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی ایسا کھانا کہ ایسا اٹھانا مٹھی سے، لیکن بولنے کا مقصد یہ آپ کو جب ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی 3 انگلیوں سے آپ لے سکتے ہیں، لیکن چاول کو 3 انگلیوں سے نہیں پکڑ سکتے آپ، تو وہاں ہاتھ لینا پڑے گا. اور کبھی ہاتھ میں بھی چاول نہیں آتے، مٹھی بھی لینا پڑیں گی، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن خاموخواہ ہر جگہ آپ شروع ہو جائیں گے، روٹی بھی چور رہے ہیں تو پورا ہاتھ لے کر کیا ضرورت ہے وہاں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال تو آپ 3 انگلیوں سے کر سکتے ہیں، اس سے نہیں ہو رہا تو آپ پورا ہاتھ ڈالیے، اس سے نہیں ہوتا تو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں. لیکن بولنے کا مقصد یہ کہ کم سے کم استعمال کیجیے تاکہ کم سے کم آدمی ہاتھ ڈالے اور اپنا جو ہے کام کر لے، ٹھیک ہے. تو آپ کھانا کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کم سے کم انگلیوں کا استعمال کریں، اور لقمے چھوٹے چھوٹے بنائیں اور خوب چاپ کر کھائے، چھوٹے چھوٹے لقمے جو خوب چاپ کر کھائے. لیکن اسی کوئی سنت نہیں ہے کتنے لقموں میں کھانا کھائے اور کتنے بار چاوے. ایک صاحب مجھے ایک بار مل گیا اور کہا کہ کھانے کی سنت بتائیے. کسی نے ان سے کہا کہ یہ فیض صاحب ہے فلاں، تو انہوں نے مجھے پکڑ لے کہا آئیے، اور پتہ نہیں کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ فقہ کو نہیں مانتے ہیں، تو مجھ کو پکڑ لیا اور کہا اب بتائیے آپ کھانے میں کتنے بار چبا کے کھائیں گے، جب چبائیں گے تو کتنے بار؟ تو میں نے کہا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، اسی کیا ضرورت؟ نہیں کہا آپ لوگ فقہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا خیر یہ غلط فہمی ہے آپ کی، لیکن چلیے فقہی جواب دیتا ہوں آپ کو، 32 بار، اور جس آدمی کو جتنے دانت ہیں اتنی بار. تو بولے وہ کیسا؟ آپ کو 32 دانت 32 بار چبائیے، اور آپ کو لگتا ہے آپ کو 20 دانت ہے تو 20 بار چبائیے، آپ کو لگتا ہے تو 25 دانت 25 بار. یہ کیوں؟ میں نے کہا بس جتنے دانت ہے اتنے بار چبایا جائے. میں نے کہا شریعت جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیں گے یہ ظالمانہ چیز؟ کہ تو لوگوں کے دانت مختلف ہوتے ہیں، صحتیں مختلف ہوتی ہیں، کھانے والی غذائیت مختلف ہوتی ہے. جس کو 10 بار اور 20 بار 25 بار چبانا، کس کو 2 بار، اور کس کو خالی منہ میں ڈالنا ہے، خود بخود اندر چلی جاتی ہے. تو چبانے کا سوال ہی نہیں آتا ہے نا. شریعت ظلم نہیں کرتی کسی بھی آدر کی. تو بہرحال میں نے کہا ایسی کوئی سنت نہیں ہے. ہاں خوب چبانا اچھے سے، چھوٹے نوالے کھانا، یہ سنت بول سکتا ہوں. لیکن کتنے بار چبانا اور کتنے نوالوں میں پیٹ بھرنا یہ ڈیپینڈ ہے. اب کوئی آدمی چاول کھائے، چاول کو زیادہ کھانا ہوتا ہے بنسبت گیہوں کی، معلوم آپ کو. اس لیے آپ دیکھیں ساؤتھ انڈین لوگ آپ بولیں گے بہت دیر تک کھانا کھاتے، اس لیے کہ وہ چاول ایک ایسی غذا ہوتی ہے ہضم ہو جاتی ہے بہت جلدی، تو ان کو بہت دیر تک کھانا ہوتا ہے. پھر جبکہ روٹی ویسی نہیں ہوتی ہے. تو مختلف لوگ ہیں، مختلف غذا. آپ کو گوشت کھائے تو گوشت تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے، بہت مشکل آدمی آدھا کلو گوشت کھائے تو بالکل سیر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو بہرحال اس کی وہ نہیں ہے. تو بہرحال خوب اچھے سے چبا کر جو ہے انسان کھائے، آرام سے کھائے، اطمینان کے ساتھ. اسی طرح جو ہے کھانا جب آپ کو دیا جائے تو پلیٹ کے سامنے سے کوشش کی، جیسا وہ روایت میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سامنے سے کھانا چاہیے، سامنے کا ختم ہو تو پھر آگے کھانا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ پلیٹ کے بیچ میں نہ کھاؤ جب کھانا شروع کرو، اس لیے کہ بیچ میں برکت اترتی ہے. اور جب کھا لو تو پورا صاف کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس حصے میں برکت ہوگی. تو کھانا برکت چونکہ بیچ میں اترتی ہے، اگر ہم مجمع میں کھا رہے ایک ساتھ تو کونے سے شروع کریں گے اور بیچ کی طرف جاتے جائیں گے اور پھر ختم کریں گے، بیچ سے شروع نہیں کریں گے. یہ سامنے والے کی طرف ہاتھ کھاتے وقت نہیں ڈالیں گے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے، اور ہاتھ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو جو ہے اچھے سے صاف کریں، انگلیوں کو اپنے صاف کریں اور برتن کو آپ صاف کریں. ٹھیک ہے، جب آپ کھانا کھائیں گے تو پہلے سامنے سے کھائیں گے، اس کے جب کھانا آپ کا ختم ہونے لگے تو ادھر سے بیچ کی طرف جائیں گے. آپ برتن کو بھی صاف کریں گے، انگلیوں کو بھی صاف کریں گے، پھر اچھی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھر اس کے بعد آپ دھو سکتے ہیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ برتن میں جھوٹا مت چھوڑیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھوٹا چھوڑ دیتے، پھینک دیتے، بلکہ ایسا طریقہ بناتے ہیں. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ایک صاحب کا معمول یہ ہے کہ وہ چائے اور روٹی کھاتے ہیں صبح، اور وہ روٹی کا ایک نوالا توڑتے ہیں اور چائے کے اوپر کی جو ملائی جمتی ہے اس سے اٹھا کر اس نوالے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، اور پھر باقی کی چائے ملائی جم جاتی ہے نا چائے پر، تو اس کو روٹی کے نوالے سے ہاتھ سے نہیں پھینکتے ہیں، روٹی سے جمع کر کے روٹی کے نوالا پھینک دیتے ہیں. جبکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاؤ اور کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اگر صاف ہے تو کھا لو، اس لیے کہ وہ نوالا شیطان کے لیے مت چھوڑو. سمجھ رہا؟ تو جب کھانا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اچھی طرح کھانا چبا کر کھائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد برتن کو صاف کرے، اس کے بعد انگلیوں کو صاف کرے اپنے، اس کے بعد اپنے ہاتھ چاہے پوچھ لے چاہے دھو لے، جو آپ کو مناسب ہے آپ وہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چاٹے یا چاٹنے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف کر لیں. مطلب جب دھونا چاہ رہا ہے تو وہ پورا کھانا برتن بھی صاف کریں اور اپنی انگلیاں بھی ختم ہوتے وقت بیچ بیچ میں آپ انگلیاں مت ڈالی منہ میں، اس لیے کہ جب پھر آپ کھانا کسی ایک کامن برتن میں کھا رہے ہر بار چوس کے آپ ڈال رہے ہیں تو سامنے والا کراہت محسوس کریں گے یار اس کا لعاب آ رہا ہے،
ہے نا. اب یہ تمباکو کھانے والا ہوں گا, یہ گالیاں بکنے والا ہوں گا, یہ آدمی فلاں کرتا ہوں گا, اس کا میں کیوں کروں؟ نیک متقی پرہیزگار انسان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ لعاب ناپاک چیز نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اتنی گندی گندی عادتیں ڈال لی کہ اس کا لعاب سے ہم کو ڈر لگتا ہے آج کل, ہے نا. یہ بات تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے چھوٹے, آپ چبا کر دیتے تو ظاہر سے لعاب جاتا, تو لعاب ناپاک چیز نہیں ہے, لیکن اب ہم نے اپنے حالت ایسی کر لی کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے. اب تمباکو کوئی کھاتا پیتا ہے تو کوئی آدمی جو نہیں کھاتا کیوں اس کے منہ کا کھائیں گا کھانا؟ جھوٹا کھانا حرام نہیں شریعت میں, کھا سکتے, لیکن اس کے منہ کا کیوں کھائیں گے جو تمباکو خور ہے؟ وہ گالیاں دیتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ احتیاط کریں گے ایسے گندے لوگوں کی کھاؤ. متقی پرہیزگار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جھوٹا کھانے میں, چاہے چاٹ کر کھایا ہو چاہے, وہ مسئلہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. بہرحال تو جو ہے اچھے سے صاف کرے, انگلیوں کو بھی چاٹے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, صحیح مسلم کی روایت ہے, تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوں گی, تو لہٰذا پورا کھانا صاف کر کے کھاؤ. ہم کو نہیں پتا, ہو سکتا بچے ہوئے کھانے میں رہ جائے, ہو سکتا وہ نوالا جو صاف پھینک رہے تھے وہ ملائی نکال کے اس کے اوپر کی, اس میں ہو سکتا برکت ہو سکتا وہ نوالا جو آپ کراہت سے صرف اس لیے کہ نیچے گرا ہوں, نیچے کا نہیں کھاتے چھوڑ رہے, اس میں برکت ہو سکتا ہے جو ہاتھ میں لگے اس میں برکت ہو, ہمیں نہیں پتا. تو اتنا لیجیے جتنا کھانا ہے, بچوں کو تربیت دیجیے, بیٹا اتنا لو جتنا کھانا ہے, 10 بار لو 100 بار لو, لیکن اتنا لو جتنا کھانا ہے. اور دعوتوں میں جو ہے آپ خامخواہ لوگوں کو اٹھا کے نہ ڈالیں, اس لیے کہ پھر کیا ہوگا, ان پہ ظلم ہو جائیں گا, اس لیے کہ ان کو کھانا نہیں اور آپ ڈال دے رہے ہیں. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے, ٹھیک. اسی طرح پانچویں چیز, اگر جو خوراک میں سے کچھ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بات فرمایا اور کہا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. تو اگر آپ لقمہ کھا رہے ہیں گر گیا تو دیکھیں اگر کوئی گندی جگہ نہیں گرا, صاف فرش ہے, صاف بستر ہے, تو اٹھا لے, یا جتنا حصہ گندا ہوا لگتا ہے اتنا حصہ کاٹے, نکالے, چھیلے, پھینک دے, باقی جو اچھا ہے کھا لے. پورا تو مثال کے طور پہ آئس کریم گر گئی بچے کے ہاتھ سے, مکمل نہیں گرتی ہے, نیچے کا حصہ گندا ہوا اٹھا کر صاف کیا, اوپر کا اچھا ہے. روٹی گر گئی, جتنی دھول میں لگی اتنی چھوڑ دی. چاول گر گیا, جتنے نیچے تھے چھوڑ دے, اوپر کے آپ آرام سے لے, جو گیلے ہوتے تو چپک جاتی دھول. تو جتنا ہو سکے میکسیمم اٹھا لیں, ٹھیک ہے. اور اس کو اسی طرح جو ہے گرم کھانے کو پھونک مار کر نہ کھائے, ٹھیک ہے. گرم کھانے کو پھونک مار کر نہ کھائے, اور جو ہے ٹھنڈا کھانے کو گرم نہ کھائے, ٹھنڈا کر کے کھائے, ٹھیک ہے. اور جو ہے برتن میں سے جب پانی پیے تو اس کے اندر سانس نہ لے. اچھا دیکھیے, جو میں نے شروع میں کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ, تو پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہی ہے. کھانے اور پینے کے ادب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے, کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے. پینے سے پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا, پینے کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب انسان کھائیں گا تو گرم کھانا مت کھائیے, پھونک مار کے مت کھائیے کھانے کو, جیسا لوگ پھونک مارتے ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو برتن میں پانی پی رہے ہو یا مشروب کو پینے کی ہو اس میں سانس نہ لے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا اور کہا کہ جب کوئی چیز پیو تو 3 سانس میں پیو. تو آپ کو پینا بسم اللہ کا, ایک پی لی, پھر سانس باہر چھوڑی, پھر دوسرا پیا باہر چھوڑی, اور تیسرا پھر 3 سانس میں آپ پی سکتے. باہر چھوڑنا ہے, اندر سانس نہیں لینا ہے, اور پھونک کر نہیں پینا ہے, ٹھیک. کسی چیز کو پھونک کے کھانا اور پینے سے آپ نے منع کیا. اور گرم کھانے سے منع کیا, اس لیے کہ گرم کھانا جہنمیوں کی علامت ہے آپ نے, اس لیے کہ ان کو جہنمیوں گرم کھانا دیا جائے. تو گرم سے مراد بہت گرم جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان سے مراد ہے. عام گرم تھوڑا وہ نہیں, وہ تو ہوتا ہی ہے, اس کے بغیر انسان کئی بار کھا بھی نہیں سکتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہت اشد گرم جس کو کہتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو ہے ٹھنڈا کھانے کی طرف ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مار کر پینے سے جو ہے منع کیا. یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت کہ پانی میں پھونک کر پینے سے آپ نے منع کیا. چائے میں ہو گئی, پانی ہو گیا, اور کوئی بھی چیز پھونک کر آپ جو ہے احتیاط کرے کہ نہ پیے. بحالت مجبوریاں الگ ہو سکتی ہے کسی. اور اسی طرح جو ہے پانی کے برتن میں سانس نہ لے, کھانے کے اندر پھونک نہ مارے, ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے خیال رکھے. اسی طرح 7ویں چیز جو ہے پیٹ کو مکمل بھر کر کھانے سے اجتناب کرے. آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا ہے. اور پیٹ بھر کر تو دور ہے, ہاں بس بولتے ہیں کہ آخری حکم تک کھانا. تو یہ آخری حکم کیا رہتا؟ تیسرے حکم تک کھانا. تو تیسرا حکم کیا رہتا؟ میں نے ایک بار ایک صاحب سے پوچھا یہ تیسرا حکم کیا رہتا, تو بولے یہ رہتا, بولے ٹھیک ہے. بولے جب کھانا کھائے تو بولے پہلے ایک ڈکار آتی, بولے تو یہ ہے پہلا حکم. پھر دوسری ڈکار آتی ہے, بولے یہ ہے دوسرا حکم. اور پھر تیسری ڈکار آتی, بولے یہ تیسرا حکم. تیسرے حکم تک کھانا. تو پہلا حکم پیٹ بھرتا, بولے دوسرے حکم میں بولے سینے تک آتا, بولے تیسرے حکم میں گلے تک آتا. تو ایسا انگلی ڈالا تو دکھنا, بولے کھایا. تو یہ رہتا, بولے تیسرے حکم تک کھانا. اور ہم ایسی کھا کر جوان ہوئے, ہماری جوانی میں ایسے تھے ویسے تھے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, یہ جوانی آپ کو مبارک ہو آپ کی, ہم کو نہیں چاہیے واقعات جو سنت کے خلاف. اور ایسی ہوتا ہے نا, ارے کھاؤ, یہ کیا کھا رہے تم, کھاؤ میاں, میں تو اتنا کھاتا تھا.
اگر تم اتنا کھاتے تو غلط کھاتے تھے، اور اتنا کھایا تو کیا کیا پھر دنیا میں تم نے آج تک؟ صرف کھانے کو آئے ہو؟ کارنامے کیا انجام دیے تم نے؟ وہ صحابہ بھوکے پیٹ کارنامے انجام دے رہے تھے، تو پتہ چلا کھانا اصل نہیں ہے دنیا میں کارنامے انجام دینے، بڑے کام کرنے، اصل یہ ہے وہ جستجو ہو، اور اس کے لیے پھر زندہ رہنے کو کھانا کھانا پڑے۔ تم کھانے کو زندہ رہنے والے لوگوں میں سے ہو گئے ہو۔ آج کل ہم لوگ جو ہے کھانے کو زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کو نہیں کھاتے۔ تیسرے حکم تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا حکم دے رہے کھانے کے معاملے۔ ابن ماجہ مستدرک حاکم کی روایت میں فرمایا انسان کے پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کھا لے انسان، پھر دوپہر بھوک دوپہر کھائے، شام میں بھوک شام میں کھائے، صبح بھوک ہے نا، تو کہا اس سے بدترین برتن نہیں، کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اسے کھڑا رکھ سکے۔ انسان کو چند لقمے بھی کافی ہے جو صرف اسے کھڑا رکھ سکے۔ اگر زیادہ کا شوق ہو تو زیادہ سے زیادہ 1/3 کھاؤ، 1/3 پیو، 1/3 خالی رکھو۔ میکسیمم لمٹ 1/3، میکسیمم اتنے لقمے کھاؤ کہ بس کھڑے رہ سکو، زندہ رہ سکو، کام کر سکو، اور میکسیمم لمٹ 1/3، 1/3 پیٹ۔ اور آج ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بیماریاں بھر پیٹ کھانے سے، وہ تیسرے حکم حلق تک کھانے سے آ رہی ہے۔ اگر وہ 1/3 کے سسٹم جاری کر دے نا، 1/3 فوڈ، میری بھوک ہے 3 روٹیوں کی تو 1 روٹی کھانا، 1 گلاس پانی، اور پھر باقی پیٹ کھانا، دیکھیے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ نہیں میری بھوک 9 روٹیوں کی ہے تو 3 روٹی پھر اس کی 1/3 ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد پانی، اور اس کے بعد خالی حصہ ہو پیٹ میں، ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہم اتنا کھاتے ہیں محفلوں، دعوتوں میں، گھروں پر، کہ دیکھ کر کبھی کرتے ہاں کسی کو بھوک اتنی ہے اور اس کا 1/3 ہوا ہے تو ٹھیک۔ اور بچپن سے اگر آپ بچوں کو ڈالیں گے کھانے کی، خوب کھانے کی عادت، تو وہ کھانے والے بن جائیں گے، ہے نا۔ توانائی طاقت ٹھیک ہے کچھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں۔ تو شریعت میں دیکھیں کتنے اچھے، تو آپ نے 1/3 میکسیمم، آپ نے کیا فرمایا؟ اتنا کھائے ابن آدم جتنے میں کھڑا ہو جائے۔ ہاں اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3، میکسیمم لمٹ ہے 1/3 نا، منیمم نہیں۔ ہمارے پاس تو 1/3 تو کچھ ہے ہی نہیں، کیوں؟ تیسرا حکم میں تو حلق تک آ رہا ہے پورا۔ پیٹ کا 1/3 یہاں سنت ہے، یہاں پیٹ فل کر کے یہاں سے حلق تک لانے کی باتیں چل رہی۔ تیسرا حکم، کیسی عجیب بات ہے نا۔ اور اس کے نقصانات بھگت رہے ہم سے، صحت، بیماریاں، مختلف جراثیم، مختلف جگہ بہت جلدی اثر انداز ہونا، اوبیسٹی، موٹے ہو جا رہے ہیں لوگ انیسری اتنے، اور مختلف بیماریوں سے آج ٹھیک ہے آج ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں، آج سے 10 سال بعد کا زمانہ اسی قسم کا ہونے والا، اس لیے کہ ہم سے آگے والے جو نقصان غلطیاں کر کے نقصان بھگت رہے، پیچھے والے اگر اس طرز پہ رہے تو وہی ہوں گا۔ پورا امریکہ اور پورا یورپ اوبیسٹی میں، موٹاپے میں اور پھولنے میں پریشان ہے، اس لیے کھانے کا انداز وہ بنا لیا کہ دن رات کھا رہے اور پی رہے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ زندگی جینے کا کوئی ان کا طریقہ نہیں، کھاتے پیتے ہیں اور شہوت رانی کرتے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو زندگی ہی ہے ان کے پاس۔ پوری دنیا محنت کرتی ہے اور وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں پورے ہمارا، ہے نا۔ امریکہ کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ سمجھ لیجیے 5 بھائی ہے، 10 بھائی ہے، 9 کماتے ہیں اور 1 کھاتا ہے۔ وہ امریکہ پورے دنیا کا خون چوستا ہے اور کھاتا ہے، ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کام کرے، پیسہ انہیں کو جاتا ہے، اس کا فائدہ انہیں کو جاتا ہے، تو بس اسی میں پوری زندگیاں گزار رہے۔ اور آپ بولیں گے نہیں ٹی وی پہ تو ان کے رول ہیرو ہیروئنس ایسے رہتے، وہ تو صرف رول ماڈل سے 1 کا دکا ہی ملتا ہے وہاں، باقی پورے ویسے نہیں ہیں۔ پھر پہلے کھلا کر موٹا کرتے، پھر ان کو بتا کے بولتے ان جیسے ہونے کے لیے یہ کرو، تو دونوں طرف سے اپنا فائدہ، سلیم ہونا ہے، ٹرم ہونا ہے تو ایسا کرو، پھر ویسے چیزوں کو بھی پروموٹ کر دے جس سے آپ کھا پی کے موٹے ہو جائے، تو سسٹمس ہم کو، ورنہ وہ لوگ نقصان میں، ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے نا، وہی اسٹائل، میں ویسی کھاتا ہوں، اسی قسم سے کھاتا ہوں، ادھر 1 ہاتھ سے کھا رہا ہوں، 1 ہاتھ سے پی رہا ہوں، وہیں سو جا رہا ہوں، سونے تک کھا رہا ہوں، اٹھتے کھانا شروع کر دے رہا ہوں، ہاں جوتوں میں ہی سو جاتا ہوں، فلاں اس طرح کا ان کا طریقہ اختیار کریں، ظاہر سی بات ہے وہ جس نقصان کو بھگت رہے ہیں، کچھ 10-20 سال میں ہم بھی بھگتنے والے نقصانات، ٹھیک۔ تو پیٹ جو ہے میکسیمم 1/3 کھانا ہے، اتنا مت کھائیے کہ سانس لینا ہی مشکل ہو کبھی کبھار، صرف کھانے کی وجہ سے، ہے نا۔ کھانے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ کبھی دعوت آ گئی تو فری کا کھانا ہوتا ہے، آدمی ٹوٹ پڑتا ہے، اور اتنا کھاتے ہیں کہ بعد میں تو کوئی اینٹا ایسڈ لے رہا ہے ایسیڈیٹی نہیں ہونا بول کے، تو کوئی ہاضمے کے لیے کچھ جو ہے چیزیں پی رہا ہے، وہ پینے کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو، کیونکہ ڈکار لینے کو بھی جگہ ہونا نا پیٹ میں، وہ بھی نہیں آ رہی، وہ پورا پانی اوپر تک رہتا ہے، پھر وہ کھائی کر کے نکالتا ہے پورا، ہے نا۔ اس لیے فری مل گیا کھا لو، اگر آپ کو فری ملے بھی تو میکسیمم کتنا کھانا ہے؟ 1/3 یاد رکھیے۔ دیکھیے صحابہ کا معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں نا، کھانے کے معاملے میں بڑے بے نیاز لوگ تھے، اور اگر آپ کھانے سے بے نیاز نہیں ہیں تو لوگوں میں بڑے بد اخلاق مانے جاتے ہیں۔ آپ کھانے سے بے نیازی ہونا ایک آدمی میں تو اس سے اس کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں۔ کیسا؟ اب کھانا دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ارے یہ چل رہا کیا کھانا آ گیا، ارے یہاں اجتماع چل رہا کھانا آ گیا، چائے آ گئی، دیکھ کھانا جا رہا، دیکھ فلاں ہو رہا، تو آپ ہمیشہ جو کھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں نا، بد اخلاق مانے جاتے ہیں سوسائٹی میں۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے آپ
جو کھانے کی باتیں کرتے ہیں سماج ان کو بد اخلاق مانتا ہے، ارے یار فالتو آدمی صرف کھانے کی باتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے بے نیاز تھے کھانوں سے کہ کبھی کوئی روایت میں آتا کہ 3 دن ہی بھوکے اور کھانا تو ٹوٹ پڑے ہو، ٹوٹ نہیں پڑتے تھے. اگر آیا تو بولتا تھا اس کو دے دو، وہ بولتا تھا اس کو دے دو، اور اس لیے کہ وہ سب بے نیاز تھے کھانے سے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر کوئی آدمی واقعی میں آج بھی اگر کھانے سے بے نیاز ہو جائے نا تو بڑا با اخلاق مانا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی محفل میں گئے، محفل میں جا کے آپ بیٹھے، انتظار کرو لوگ لائیں گے، ارے لاؤ نا، ارے لاؤ نا، بولتے ہیں ارے وہ بھوکڑ بیٹھا اس کو دو پہلے، جاؤ. ایک آدمی بے نیاز بیٹھا ہے تو لوگ بولتے ہیں وہ جلدی دو اس کو، کب سے بیٹھا ہے وہ، آپ نے کھانا دے دیا، ٹھیک، آپ کھا رہے ہیں، لوگ خود نظر رکھیں. اب آپ کیا کرتے، ایک روٹی ہے ابھی وہ ختم ہونے والی یار، ابھی 2 ہی نہیں والے لیے، حالانکہ اب ان پہلے منگا لیں گے ایڈوانس. روٹی لاتے کہ بھائی صاحب تو وہ جو گروپ رہتا نا دیکھ رہے اس کا کتنی رکھی پھر بھی منگا رہا ہوں، دیکھو دیکھو اسے کتنا کھا رہا ہوں، ہے نا. ایک آدمی کھانے سے بے نیاز ہے تو اس کے اخلاق بھی اونچے ہو جاتے ہیں. کھانے سے جو بے نیاز نہیں ہے، کھانے پہ نظر رکھتا ہے، یہ بد اخلاق آدمی ہوں گے، اس لیے کہ کھانا آتے اس کی گاڑی پنکچر ہو جائیں گی، پھر وہ ہر کام کھانے کے لیے کرے گا. بھائی یہاں چلنا ہے، کھانے کو کیا ملیں گا، اپنے کو وہ کام کرنا ہے، اس کے بعد کیا ملیں گا. کھانا آ گیا تو اس کی زبان وہ نکلنا چالو ہو جاتی ہے اور بس اس کا پیٹ وہ کرتا ہے. کھانے سے صحابہ کی اور آپ کی بے نیازی تھی، اس لیے کہ دنیا میں کھانے کے لیے لوگ نہیں آئے تھے. جو قومیں کھانے کو آتی نا وہ ایسی ٹوٹ پڑتی ہے اس میں. تو روایتوں میں آتا ہے آپ کہیں کہیں دن بھوکے صحابہ ہوتے ہیں لیکن ٹوٹ پڑے بلکہ روایت نہیں آتی، کھانے پہ ٹوٹ پڑتے تھے. کھانا آئے بعد بھی ٹرانسفر ہوتے رہتا تھا. بلکہ کچھ حالات تو ایسے تھے مدینے کے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز کاٹتا، ذبح کرتا اور ران کا گوشت کسی تحفے میں بھیجتا تو وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا، وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا، وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا، اور وہ ران واپس گھوم کے اسی آدمی کے پاس آتی جس نے ذبح کیا تھا. ایثار کسی کو کھانے پہ ٹوٹ نہیں پڑتا، ارے کھانا آیا ہے میرا بازو والا زیادہ مستحق ہے یار یہ ران کھائے، ٹرانسفر دے دو اس کو. پھر وہ سوچتا نہیں یار میرا پڑوسی یار زیادہ مستحق، دے دو اس کو. وہ بولتا نہیں یار وہ، اور وہ چھوٹی سی بستی میں پھر وہ ران گھوم کے اسی کے پاس آتی کہ جس نے ذبح کیا تھا، بولتا ہے پھر میرے پاس آ گئی کیا، بولتا پھر اس کو آگے بڑھاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو. بے نیاز قوم تھی کھانے سے، ٹھیک ہے. اور آدمی جس چیز سے بے نیازی غنا اختیار کر لینا اللہ تعالیٰ اس کو غنا دے بھی دیتا ہے، اس کو بے نیاز کر دیتا. اب ہم ٹوٹ پڑے ہوئے کھانوں پر تو اللہ اس کا محتاج رکھ رہا ہے ہم کو. جب آدمی اس سے محتاجی چھوڑ دے، غنا اس سے اختیار بے نیاز ہو جائے، تو جو آدمی کھانے سے بے نیازی اختیار نہیں کرتا نا وہ بہت بد اخلاق مانا جاتا ہے سماج کے اندر. تو کوشش کیجئے کھانا اچھی سے ملیں گے ہی نا آپ کو. ورنہ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کھانا بولے تو بالکل وہ دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے، اس سے اب کوئی کام نہیں کروا سکتے، کچھ نہیں ہوگا، مطلب پہلے کھانا، ہر بات میں کھانے کی باتیں چلتی رہتی ہے اس کی. کیسی بد اخلاقی ہے. اخلاق کا تقاضا بھی یاد رکھیے. تو بہرحال شریعت وہی سکھا رہی ہے. 1/3 کھائیں گا تو کھانے میں ٹوٹ کیوں پڑیں گا، بولیں گے تھوڑا بھی ملا تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے اس لیے کہ میں اتنا کھاتا ہوں. غنا بے نیازی اختیار کر لیں گے کھانے اور پینے سے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس سے آدمی کے اخلاق چھلکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 8ویں چیز جو ہے، جو اکٹھے جو ہے بیٹھنے والوں میں سب سے پہلے جب آپ سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھانا اس سے شروع کریں گے، پینا اس سے شروع کریں گے جو عمر میں سب سے زیادہ ہو. کوئی شیخ ہے، بڑا آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور پھر اس کے لیفٹ رائٹ اور لیفٹ ایسا شروع، یا تو لانے والا اپنے لیفٹ سے شروع کرے، یا پھر ایجڈ جو آدمی اس سے شروع کرے، یا اس سے اجازت لے لے. سمجھو اب کوئی عمر رسید آدمی لیکن بہت دور ہے، اس سے اجازت لے لے کہ شیخ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سیدھے ہاتھ سے. وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ شروع کر دیجیے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی، اب ابن جو ہے عباس رضی اللہ عنہ بیچ میں سے، چونکہ آپ کے چچا بھی تھے اور بڑے تھے، اور چچا بعد داخل بھی ہوتا ہے یاد رکھیے، اور بڑے تھے، تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا عباس کیا میں سیدھے ہاتھ سے شروع کروں؟ تو پتہ چلا پہلا حق عمر رسیدہ آدمی کا تھا ان سے، لیکن چونکہ اگر بیچ سے شروع کرتے تو مشکل ہوتی، وہ بیچ میں تھے تو اجازت لی عباس شروع کرو. عباس نے کہا شروع کرو، تو آپ سیدھے سے شروع کرتے بھائی. اگر ویسا نہ ہو، کھانا کم ہو، لمیٹڈ ہو، تو پہلے آپ بوڑھے آدمی کے پاس جائیں گے، عمر رسیدہ شیخ کے پاس، کہ بھائی شیخ آپ لے لیجیے، آپ لے لیجیے پہلے اس میں سے 1 گھوٹ 2 گھوٹ 10 گھوٹ ہو گیا، پھر میں آپ کے سیدھے الٹے طرف شروع کروں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اگر کم ہو تو ویسا، زیادہ ہو تو آپ اجازت لے لیں کہ شیخ میں یہاں سے شروع کر دوں سیدھے سے، اس لیے کہ آپ تھوڑا دور ہیں مجھ سے، رسپیکٹفل پرسن ہیں، ایجڈ آدمی ہیں، آپ کے والد محترم، تو اجازت لے لیں میں شروع کرتا ہوں سیدھا. ٹھیک ہے. تو کھانا اور پینا کہاں سے شروع کریں گے؟ سیدھے سے الٹے کی جانب، سرونگ کے لیے. اور سمجھو مجلس میں بیٹھا ہوں اور کوئی آدمی میرے سے شروع کرا جبکہ میں الٹے طرف، تو میں کیا کروں گا؟ سیدھے سے آؤ، ہے نا. وہی آدمی کر سکتا سیدھے سے آؤ جو غنی ہے کھانے سے، بے نیاز ہے. میں رہوں گا تو ان کو پوری کھجور کی پلیٹ یہیں رکھ دو، پورا کھاوا ہے تو یہیں رکھ دو، پورا میٹھا ہے تو یہیں رکھ دو، دیکھیں گے بعد میں کیا بچتا ادھر جانا. ادھر کیا کچھ سوچ رہے، وہ بڈھے تو کھا کے پوری زندگی گزار چکے نا. ہم جوانوں کو چاہیے نا پہلے، ہوں گا نہیں ہوں گا، ہم کھانے سے غنی نہیں ہے نا، تو ہم اسی کے محتاج ہے، تو اللہ اسی کا محتاج رکھ رہا ہے. میں نے ادھر سیدھے ہاتھ سے لائیے، آپ سیدھے ہاتھ سے ہو سکتا نہیں بچیں گا، آپ ادھر ہیں، نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ادھر سے لائیے. سمجھ رہے ہیں بات کو.
सीधे से हो। हाँ, अगर मैं ही सीधे बैठा हूँ तो फिर मैं ले सकता हूँ। अब ये नहीं कि उल्टे से लाओ, नहीं, सीधे से, क्योंकि मैं उस तरफ। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि पूरे लोग सीधे से बैठ जाए जाकर। डॉक्टर वाले सीधे से बोल दिए इन्होंने, बदअखलाक़ी भी दिखना, अपने खाना भी ज़्यादा है, सीधे से बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं। ईसार है, ईसार याद रखिए, कुर्बानियाँ दीजिए एक दूसरे के लिए। तो सीधे से जो खाना सर्व होगा उल्टे की तरफ, बड़े आदमी शुरू करेंगे, दूर हो या बदनज़मी हो सकती है बड़े आदमी को देने से, तो इजाज़त मांग ले कि मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। और कोई भी आदमी ना नहीं कहेंगे, कहेंगे बिल्कुल शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, जब किसी ने जो है खाने कुछ लाया और जो है उल्टे हाथ से शुरू किया, तो आपने कहा नहीं, सीधे की तरफ से, सीधे की तरफ से, मतलब उसको मना किया और कहा सीधे की तरफ से ले जाओ। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी डायरेक्शन दे रहा हो, कोई आदमी उल्टे शुरू करा, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सीधे की तरफ से। तो ये आदमी जो उल्टे की तरफ है, बुरा ना माने कि उसने वहाँ से मेरे पास से कैसा भेजा, मैं क्या हकीर था क्या, नहीं। आप सल्लम ने देखा एक शख्स जो है उल्टे से बांटा था, आपने कहा सीधे से, वो आदमी वहाँ से निकला और सीधे की तरफ चला गया, सीधे से। तालीम यही है कि नहीं जान दो, अभी उल्टे से कर लो, बाद में सीधे। हाथ मिलाना है आपको मजलिस में, सीधे से उल्टे की तरफ। खाना बांटना है, सीधे से उल्टे की तरफ, ठीक है। इस तरह से उसका नज़्म होना चाहिए। इसी तरह आप सब ने फरमाया कि जो सर्विंग करे वो आखिरी में खाए और पिए। आप सब ने देखा कि एक आदमी को कहा कि तुम बांटो, सीधे से बांटो, वो सबको शरबत देने लगा। उसके बाद आपने कहा जो बरते वो आखिर में पिए। ये बड़े अखलाक की अलामत है कि जो बरतता आखिर में, वरना हमारे पास क्या होता है, बरत रहा आदमी, अरे कहाँ गया हो, तो वहाँ चकते खड़ा हो कोने में, उधर मुँह करके, अरे क्या कर रहा हो, तो नली झटक के खा रहा वहाँ कोने में, नहीं नली आ गई थी तो सोचा खा के आगे बढ़ता हूँ। बहुत सी बार होता है ऐसा लोगों को, देखिए जो बरते वो आखिर में खाएंगा, याद रखिए। इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हकीमाना बात कर रहे हैं, इसलिए कि अगर बीच में लोग खाएंगे तो बरतने का नज़्म बिगड़ जाएगा। दूसरा, अगर आप बीच में खाएंगे तो आपकी बद अखलाकी नज़र आएंगी पूरे अवाम को, क्या बरत रहा हो कैसा खा रहा है। फिर लोग क्या सोचते हैं, इन्हें यार उंगलियां डाल रहा, वही गंदी इसमें, उससे मेरे को लाके दे रहा, अभी खाते खड़ा था, ये उसका झूठा तो नहीं खा रहा ना, मैं जो मेरे को मिला उंगलियां डाल के लाया हूँ, वहाँ खाते खड़ा था ना, मेरे उसमें से भी खाया हूँ। तो आपकी बद अखलाकी भी छलकती है, तो अखलाक भी बच जाते हैं और सिस्टम भी अच्छा होता है जब आप सुन्नत पे चले। तो कि जो बरतेगा लास्ट आखिर में, ये हो सकता है कि भाई मैं 2 सफ़ों को बरत के हट जाऊंगा और मैं खा लूँगा, ठीक है, अलग बात, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर आप खत्म होंगे। लेकिन जो बरतने वाला है लास्ट, यह हो सकता है पूरी सबको बरतूँ और आखिरी में बैठ जाऊँ जाके, वो भी हो सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बीच में खाते रहे और लोगों को ले आते थे, थोड़ा पी के ले आए, चलो दो, थोड़ा खाते हुए जा रहे और, तो नहीं, आखिर में आपने फरमाया, ठीक। इसी तरह 9वीं चीज़, मजलिस में जो है उमर या फजीलत वाले अगर लोग हो तो उनसे खाने को आप जो है पहल करना चाहिए कि सब अब खाना बरत दिया आपने, तो अब आप उस शख्स को कहिए जो उमर में और उसने फजीलत में बढ़ाई कि वैसे आप शुरू कीजिए, ताकि वो जब शुरू करेंगे सब शुरू करेंगे उनके पीछे। होता है लोग रुक जाते, नहीं भाई अभी सबको बरतने दो, ये भी अदब है, याद रखिए। लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं अदब को फॉलो करना, इसलिए किसी जगह आपको खाकर जल्दी निकलना है, ट्रेन है आपकी, फलां है, मसला है, इंतज़ामिया में आप है, वहाँ थोड़ी बैठेंगे आप सबके लिए। लेकिन आम हालत में बरतने के बाद आप किसी उमर रसीदा बड़े आदमी को, शेख आप शुरू कीजिए, फिर वो कहेंगे चलो बिस्मिल्लाह भाई सभी शुरू किए, मैं क्यों शुरू करूँ अकेला, सब शुरू हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो फजीलत वाला उनसे वैसा ना हो कि अभी जो है बढ़ता जा रहा है और आप खाते बैठे उसके बाद, और वो देख रहा है यार कोई भी नहीं खाना शुरू किया और आप खा रहे, ठीक है। ये कोई अदब के खिलाफ नहीं है, लेकिन अदब तो ये है कि जो है लोग जो है जब बढ़ते सबको एक साथ मिले उसके बाद सब एक साथ शुरू हो, और बिलखुसूस जो फजीलत वाला बड़ा आदमी उससे आप कहें इजाज़त लेके भाई शुरू कीजिए, और वो कहे हाँ चलिए बिल्कुल सब शुरू करेंगे एक साथ, ठीक है, ये हो सकता है। इसी तरह 10वीं चीज़ जो है ज़रूरत के मुताबिक किसी झिझक या तकलीफ़ के बगैर खाना खाए। मेहमान को मेज़बान को खामखा तकलीफ़ ना दे, मैं मेहमान को तकलीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेज़बान को खामखा तकलीफ ना दे, बिना तकल्लुफ झिझक के खाए। खाना आपके लिए ही बनाकर रखा गया है, बाद में जानवरों को खिलाने के लिए नहीं रखा गया है। वो मजलिस में गए, दस्तर पर बैठे, इतना सा सालन, इतने से चावल ली, अब वो खा लिया, उसके बाद बैठे हुए, फिर कोई बोला लीजिए ना, हाँ हाँ ठीक है। अब उसने नहीं बोला क्या हलकट लोग है यार, एक बार भी लो नहीं बोले, तो वो खाना क्या फेंकने के लिए, आपको देखने के लिए रखा गया दस्तर पर। जब तक आप बोलेंगे नहीं वो खाता नहीं, है ना। और कभी तो हालत ये है रिया और झूठ की, रिया दिखावा करते हैं, घर पे 10 रोटियां खाते चूर कर, मजलिस में सिर्फ 2 निवाले, नहीं बस मैं इतना ही खाता, इतना ही खाती, बोलते नहीं नहीं लीजिए ना, लीजिए ना, बोले तो फिर वो इतना भोसा डालता, वो बराबर पूरा खाता हो, नहीं मेरा बहुत हो गया, अरे लीजिए ना, फिर वो डालता। इसको बोलते रिया। खाना तो है 10 रोटी, लेकिन दिखावा कर करके खाएंगे, तकल्लुफात बता बता कर खाएंगे, नहीं 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 नहीं, और बराबर खाते जा रहे। और नहीं के लिहाज ऐसा नहीं होता हो, ऐसा खाने को नहीं रोकता हो, खाली ऐसा अरे नहीं नहीं का भी आगे रहती है, नहीं डालते तो अच्छा रहता है, उसका भी भरते जाता हूँ, अरे इसकी क्या जरूरत थी बोल के इधर देख रहा हो, देख रहा डालो, मतलब डालते रहो, इधर क्या जरूरत थी। घर पर खाते एकदम 10 रोटियां और मजलिस में क्या बता रहे मैं 1 रोटी खाता हूँ, रिया, ताकि
پر تکلف کھانا ہو, لوگ بار بار کہے لیجیے نا, کھانا دستر پہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں رکھا گیا؟ دکھانے کے لیے, بعد میں سڑا کر پھینکنے کے لیے, آپ کے لیے ہے نا. پھر لیجیے نا کیا؟ تو میزبان کو تکلیف نہ دے. دوسرا, کچھ جگہ مہمان بھی تکلیف نہ دے میزبان کو, اور میزبان بھی تکلیف نہ دے مہمان کو. مخامخ کچھ لوگ ہوتے ہیں جاتا, جیسا کہ اب ایک بار میرا جانا ہو ایک بستی میں جہاں لوگ بڑے پرتکلف ہوتے ہیں کھلانے کے معاملے. اب ہم تو بے تکلف معاملہ ہے, کھانا لائے گا, جتنا کھانا تھا کھا لیا, اس کے بعد وہ آئے نمودار ہوئے سمجھ لیجیے, ارے لیجیے, چونکہ باقی سب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں, کسی نے ڈالا نہیں. جو شروع کیا انہوں نے ڈالنا, میں نے کہا ہمارا ختم ہو گیا, انہوں نے کہا ابھی تو لینا ہی پڑے گا, اور پلیٹ بھر دی. میں نے کہا پلیٹ آپ بھرو, پورا بھر دو, اس کو پیک کر کے دے دو کہ میں نہیں کھاؤں گا, ہمارا کام ہو گیا. تکلفات نہیں ہمارے پاس, یہ کھانا تھا اتنا کھا لی. لیکن وہ تمام جو میرے ساتھ ہو گیا بول کر بیٹھے تھے, الحمدللہ میرے بعد بھی 4-6 پلیٹیں کھائے انہوں نے. یہ ریا تھی, مطلب دکھاوا کر رہے, تکلیف دے رہے تھے. اس لیے نہیں سسٹم ہے, وہ ڈالیں گا تو ہی ہم کھائیں گے. تو کئی جگہ جو بے تکلف انسان ہو تو پھنس گیا, ہم نے تو کھا لیا جتنا ہم کو کھانا تھا. تو مہمان بھی میزبان کو تکلیف نہ دے, میزبان بھی مہمان کو کھانے میں تکلیف نہ دے. جتنا کھا سکتا ہے کھلائے, جتنا کھانا وہ خود لے کر کھائے, وہ کھانا آپ کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک, تو ایک دوسرے کو تکلیف دے, خواہ کے تکلفات نہ برتے. 11ویں چیز, کھانے میں شریک ساتھیوں کا بھی لحاظ رکھے. ٹھیک ہے, اور ان سے زیادہ تیز اور جلدی کھانے کی کوشش نہ کرے, اس معنی میں کہ جب کھانا کم ہو, کھانے میں 3 روٹیاں اور آپ نے دیکھ لیا سامنے ایک اور آدمی ہے, تو ایک دم وہ ٹانا وہ کمپٹیٹر ہے میرا, اب 2 روٹیاں میری ہوں گی, 1 روٹی اس کی ہوں گی, کون جلدی کھاتا ہے نا, اور شروع اسپیڈ سے کھا رہے. تو نہیں, جب کھانا کم ہو, زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن کم ہو تو ہے نا. ایک سلف کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے شاگرد آ گئے 10, انہوں نے کہا میں کھلاؤں گا. مالی اعتبار سے غریب تھے, روٹیاں تعداد میں کم تھی, ایک آدمی کو ایک بھی نہیں آ رہی تھی. سوچا اب کیا کریں, سوچا ایک کام کرتا ہوں, رات کا کھانا تھا, بتی بجھا دیتا ہوں, روٹیاں ڈال دیتا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا اور یہ لوگ کھا لیں گے جتنا بھی ہو سکا اس میں سے. بتی بجھا دی, روٹی رکھ دی. جب صبح ہوئی اور دیکھا اجالے میں, تو روٹیاں جتنی تھی اتنی باقی تھی. اس لیے کہ پورے شاگردوں نے سوچا وہ کھا لیں گا, اس 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 نے سوچا وہ بھائی کھا لیں گا پیٹ بھر کے, ہم سے تو پورا تو کس کا پیٹ نہیں بھرنے والا, کس نے بھی نہیں کھایا. سب بے نیاز تھے کھانے کے معاملے میں. ہم ہوتے تو بھائی کتنے روٹیاں ہیں, 10, اور لوگ 10, ہم کو تو 50 ہونا, 5 تو کم از کم 50 ہونا تھا. تو ایک کام کرو, پہلے میرے کو کھانے دو اور بعد میں ان کو بول دو کھانا ختم ہو گیا, کہ تو میرے کو لائیں گی اتنی روٹیاں. تو ایسا ہوگا ہمارے پاس, تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سامنے والے کا بالخصوص تب لحاظ رکھے جب کھانا کم ہو, اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانا کھائے, کہ اس سے جلدی نہ کھائے, تیزی سے نہ کھائے, تاکہ زیادہ میں کھا لوں اور اس کو کم ملے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے 12ویں چیز جو ہے, کھانے کے دوران دوسرے ساتھیوں کو نہ دیکھے, نہ گھورے, نہ خاموخواہ کے دیکھے کتنا کھا رہا, کیسے کھا رہا, کیا ہو رہا. ہوتے نا کچھ لوگ کھانا کھاتے کھاتے بالکل پوروں کو دیکھتے رہتے, ارے کیسا کھا رہا دیکھو, نادی دو گے ایسا, ارے کیسے دیکھو جھٹک رہا, فنا ہو رہا ہے, اور اس کے پاس بہت بوٹیاں آ گیا, میرے پاس کم آئی اس میں, اس کو فنا دکھ رہا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. کتنی بد اخلاقی, لوگ دیکھتے ہیں دوسرے کھانا اور بولتے بھی تو کتنی بوٹیاں آئی تیرے سامنے, مطلب تو کھا رہا تھا, میری بوٹیوں میں نظر رکھ رہا تھا. ہوتا ہے, بولتے ہی بعد میں, نظر مت رکھیے, آپ کو جو ملا کھا لیجیے, دعوت ہے, آپ کی تقدیر کی بوٹیاں آ گئی آپ کو, اب نہیں ملنا تھی تو نہیں ملنا تھی. ٹھیک ہے. بہرحال 13ویں چیز جو ہے, ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کو دستر پر معیوب لگے. بہت سے لوگ یہ اخلاق نہیں ہو, دستر پہ کھانا کھا رہے اور چھینک آئی, اچھی, سامنے والا بول رہا ہے کیا ہے بھائی صاحب, یہ پورا نہا کے آیا تھا پھر نلا دیا آپ نے, اور میرا کھانا تھا یہاں, نہیں وہ چھینک آ گئی. تو منہ نہیں پھیر سکتے تھے آپ دستر پہ ادھر چھینکنے کے لیے, اتنے بھی اخلاق نہیں. دستر پہ کھانا کھا رہے ہیں, سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ہڈی اٹک گئی تھی, تو یہ ایسا منہ کھول کے نکالتے, آپ منہ کو ڈھک کر بھی نکال سکتے تھے نا, منہ پھیر کر بھی نکال سکتے تھے. وہیں لوگوں کے سامنے کتنی بد اخلاقی نا, آپ اتنا بڑا منہ کھول رہے ہیں, آدھے دانت سڑے ہوئے, آدھی میں چاندی بھری ہوئی, آدھے سونے کے, آدھے ٹوٹے ہوئے, تمباکو کھانے سے پورے لال ہوئے, کوئی بھی بچہ ڈر جائے گا شیطان سمجھ کے, اور منہ کھول کے پورا اندر سے نکال رہے, اس میں سے کوئی اٹک نکالیے, آپ منہ پہ ہاتھ رکھیے, پھر ہاتھ ڈالیے, نکالیے, یہ طریقہ ہے اس کا, ہے نا. تو ایسا کوئی کام مت کیجیے جو ذرا برابری معیوب لگے, لوگ پریشان ہوں, کہ یار کیسا آدمی ہے, جمائیاں لے رہا ہے, منہ پھیر لیجیے, چھینک لے رہا ہے, منہ کھول کے بار ہاتھ ڈالتا ہے, یہ بہت بری. یا پیالے میں سیدھے ہاتھ ڈالتا ہے, پانی بھرات رہا تو گلاسوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, کٹورے کے سالن میں ہاتھ ڈالتا ہے, چیز دے رہا تو نیچے سے پکڑنے کے بدلے اوپر سے انگلیاں ڈال کے ایسا پکڑ رہا ہے پلیٹ کو, انگلیاں اندر جا رہی ہے کھانے میں, کسی کو پسند نہیں آئے گا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 14ویں چیز جو ہے جو آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ تنگ دست کے ساتھ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یہ ایثار ہے.
10 لوگ ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ ایثار کر رہے ہیں ان کے ساتھ، مطلب ایک قربانی ہے آپ کی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں. اللہ نے بہت دیا آپ کو گھر میں، لیکن منع مت کیجیے، یہ بڑی قربانی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ خوش طبعی ہے آپ کی، ایک جیسے عمر کے لوگ ہو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بڑے ایک جیسے خوش مزاجی ہے، ساتھ ہے کہیں جا کر کھا رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر بزرگ لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ احترام کی علامت ہے، آپ احترام سے کھانا کھائیں گے. تو غریب لوگ ہیں تو آپ ایثار کر رہے ہیں، ہم عمر لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ تو خوش طبعی ہوں گی، آپ ایک دم ہنستے کھیلتے کھائیں گے. لیکن اگر بڑے لوگوں میں تو ورنہ کیا ہوتا ہے، نوجوان بیٹھے بڑے لوگوں کے ساتھ اور وہاں بھی ان کی ٹھیٹھی ٹھاٹا چالو ہے، سب پریشان کیا، یہ کیا چل رہا ہے، تیرا کیا چل رہا تھا فیس بک پہ، آج تیرے کو تو فلاں ہو گیا، اور یہ سب بوڑھے لوگ دیکھتے رہتے کیا چل رہا ہے ان کا، یہ کیا رہتا فیس بک، یہ بچوں کو کیا ہوگا، یہ کیسا ہے کہ اتنا تو احترام ہونا کہ ایک بڑے کے سامنے چلائے نہ کم از کم، اور بس فل ایک دم معاملہ چل رہا ہے نا. بد اخلاقیوں کے بہرحال انتہا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نہ کریں. اسی طرح یہ 14 ادب تھے کھانے کے وقت. اب کھانے کے بعد کے کچھ مختصر ادب رکھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. کھانے کے بعد جو ادب رکھیں گے وہ یہ ہے، سیر ہو کر کھانے سے پہلے کھانا بند کر دے. کھانے سے پہلے کا ختم کرنے سے پہلے ادب ہے، پیٹ بھرنے سے پہلے آپ کا کھانا ختم ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اسی کا حکم دیا. دوسرا، ہاتھ اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کریں گے اور اس کے بعد دھو لیں گے، مطلب پلیٹ بھی صاف، ہاتھ بھی صاف، انگلیاں بھی صاف آپ نے کیا، اور پھر آپ اچھے سے اپنے ہاتھوں کو اس کو دھو لیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ اخلاق بھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ کو دھونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، ہے نا. کھانا کھا لیا، دیواروں پہنچ رہے، دروازوں پہنچ رہے، پردوں میں ہاتھ ڈال کے نکال رہے ہیں، چل اس سے ہاتھ ملا کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے، اس کسی سے ہاتھ ملا کے ہاتھ خراب کر رہے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے. نہیں، آپ ہاتھوں کو چاٹ لیں گے اور دھوئیں گے یا صاف کریں گے. اور صاف کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ ٹیشو یا دستی اپنے پاس رکھیں گے، تو جا کے وہاں اس کا توال رہتا رکھا ہو بیچارہ وہ آدمی کا، وہ اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود دھلاوا ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، اور اس کو بولتے ارے صاف توال نہیں رکھنا، کیا گیلا ہو گیا، جا کے بولتے صاف توال رکھو نا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ایک آدمی کے لیے اتنے بڑے دعوتیوں کو پورے توال دے رہا تو ممکن نہیں ہے. ہر آدمی اپنی دستی رکھ لے تو زیادہ فائدہ ہے. اپنی احتیاط، ٹیشو ہوتے ہیں، دستیاں ہوتی ہیں، نکالے پوچھ لیں، سمپل ایک دم سیدھی سی بات ہے. ٹھیک. تو ہاتھ اچھے سے پوچھے، صاف کرے پہلے کھانا، ہاتھوں کا اس کا ہاتھ دھولے وہ کر لے. ٹھیک. کھانے کے دوران جو ہے اگر جو ٹکڑے گرے ہیں، چاول گر گئے فلاں، اور جو صاف ہے اٹھا کر کھا لے. اور آج تو معاملہ چاول اٹھا کے کھانے، دستر اٹھا کے کھانا دور، آج تو پلیٹ میں چھوڑنا اسٹیٹس کی علامت ہے نا. ارے آدھی پلیٹ چھوڑی، ہم اتنا ہی کھاتے، کبھی بھی اتنا چھوڑ دیتے. یہ رزق یاد ہے کہ جب اس کی تنگی ہوں گی تب عقل کھلتی کہ یار کتنا چھوڑے ہوئے تھے جب اللہ نے فراوانی دی تھی. تو چن کے کھا لیجیے، بچے ہوئے کھا لیجیے، ٹوٹے ہوئے کھا لیجیے، جو گر گیا تھا صاف کر کے کھا سکتے کھا لیجیے. کوئی شرم نہیں کہ اتنی بڑی ہوٹل میں ایسا کیسا کرنا، اتنی فلاں، کچھ نہیں ہوتا. یہ ادب اور اخلاق، یہ عالمی ادب اور اخلاق ہے. میں جو آپ کو اس لیے میں نے کہا یونیورسل یہ جو ہے یہ ایٹیکیٹس ہے، مورلس ہے، یاد رکھیے. آپ اگر اس کو اپنائیں گے نہیں تو پھر کون اپنائیں گا. ہاں کوئی ہمارا ہیرو اٹھا کھائے نیچے کا نوالا تو میں نیچے کی چیزیں کھاؤں گا، پھر تو اوپر کا کھاؤں گا ہی نہیں. کچھ نیچے گرا گرا کھا رہا، کیوں؟ میرا ہیرو اپنی فلم میں نیچے کا کھاتا سب اٹھا کر. تو یہاں دنیا کے جو سب سے انسانیت کے لیے ہیرو ایک نمونہ جو دیے گئے، ان کا نمونہ یہ ہے کہ وہ نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھاتے تھے. میں بھی کھاؤں گا. اگر کوئی بولے کہ آپ کو کمی ہے تو بولنا نہیں، زیادتی ہے مجھے، تو بولنا اتنا زیادہ ہے کہ نیچے گر گیا، بولنا اٹھا کے کھا رہا ہوں اس لیے. تو نہیں، کیا کوئی پریشانی نہیں، پریشانی نہیں، اٹھا کے کھانا کوئی پریشانی کی علامت ہے. کھیتوں میں جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں آج کل، پھل توڑنے کا شوق، توڑ کے پھل کھانے کا شوق. تو ایسے کھیت ہوتے ہیں جہاں آپ خود توڑ کے کھائیے، تو وہاں گرے ہوئے اٹھا کے بیر کھا رہے ہیں. جب نہیں سو گری ہوئی چیز کیسا کھا رہے ہیں، توڑ کر کھا رہے، جب نہیں سدھاری. نہیں ہاں یہ تو مزہ ہے بولے، یہ تو کنٹری سائڈ کا انجوائمنٹ ہے بولے، گاؤں کی طرف کا مزہ ہے بولے، ہے نا. تو میں بھی بولنا بڑی بڑی ہوٹلوں میں گاؤں کی طرف کے مزے لیتے رہتا ہوں، اٹھا کر کھانے کا، پلیٹوں کو صاف کرنے کا. اتنا ہی منگائی جتنا کھانا ہے. ہاں بس منگاتے کیسا کھانے کو، یہ ڈش یہ ڈش یہ ڈش. کتنے لوگ؟ 2 لوگ 4 ڈش. کیوں؟ تو بتانا بھی ہے نا میں کیا ہوں. اب 4 کھا سکتے کہ ہم؟ پیک کرانے کو بھی ہم کو شرم آتی نہیں، پیک تھوڑی کرانے کا، جاؤ غریب لوگ بانٹ دو. یہ اچھی بات نہیں. آپ اتنا ہی لیجیے جتنا کھانا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ٹیبل پہ 4 کھانے ہوں گے تو آپ باعزت مانے جائیں گے، اور 1 کھا رہا ہوں گا تو بے عزت مانے جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے ایسا، کچھ بھی نہیں. یہ اصول فالتو کے ڈھکوس لے. تو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے اپنے نبی کے طور طریقوں کو اپنے زندگی کے اصول بنائیں. دنیا کیا سوچتی ہے وہ سوچتی رہے، دنیا جائے جہنم میں، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو پرواہ نہیں اس سے. ہم کو اپنے اخلاق، اپنے ادب دنیا کو سکھانا ہے، نہ کہ ان سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اٹھا کر کھا لے، اس کی آپ نے ترغیب دلائی. اسی طرح دانتوں کا خلال اور منہ کو صاف کر لے، کلی کر لے. یہ بھی کھانے کے بعد کر، تاکہ کوئی گوشت اٹک جاتا ہے وہ تو دانتوں کا خلال کرے، صاف کرے، کلی کرے اچھے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اپنے منہ کو جو اچھے سے صاف کر لے. اسی طرح 5ویں چیز، کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں کھانے کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، وہ کرے. اگر کسی نے کھلایا ہے تو اس کو دعائیں دے،
چاہے افطار کرائی ہو تو دعا دے، چاہے عام کھانا کھلایا تو ان کو دعائیں دے خوب سے خوب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں تو اپنی زبان میں دعائیں دیجیے، اللہ برکت دے آپ کے رزق میں، آپ نے ہمیں کھلایا، اللہ اور فلاں کرے اور فلاں کرے۔ اور یہ بات کا بھی لحاظ رکھے دعوت سے پہلے کہ ہمارا کھانا یا کھانا ان لوگوں کو ہم کھلائے جو متقی اور پرہیزگار۔ آپ نے فرمایا دیکھ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، متقی لوگ کھائے۔ بڑا اہم ہے کہ ہمارا کھانا، اس لیے کہ رزق سب سے محنت سے انسان جو کماتا ہے، اور اس کے لیے تو محنت کرتا نا کھانے کے لیے، اور کیا آپ کو ہونا، کس کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ دنیا میں پیسہ کمانا؟ تو یہ چیز میری صحیح لوگوں تک جائے، ٹھیک، متقی لوگوں تک ہم پہنچائے، اس کو کھلائے اگر ہمارا کھانا ہو تو۔ بہرحال انشاءاللہ مہمان نوازی کے آداب اور مہمان جانے کے آداب جب رکھوں گا تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو رکھوں گا، کس کو بلایا جائے کس کو نہ بلایا جائے، تفصیلات آئیں گے۔ تو یہ کچھ مختصر سے وقت میں مختصر سی تفصیلات کھانے پینے کے ادب کے تعلق سے میں نے رکھی۔ یقیناً یہ مکمل احاطہ نہیں تھا، کچھ باتیں اور مہمان نوازی میں آئیں گی، میزبانی کے اندر آئیں گی، آتے رہیں گی، بہرحال بہت سی چیزیں اور بھی انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو تمام ادب اور اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو جیتا جاگتا ایک نمونہ بنا دے تاکہ ہم اس کے اوپر چلیں، ہمارے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا، اسے عمل کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ میں ایک سوال کاغذ سے لوں گا اور ایک سوال انشاءاللہ جس پھر آپ سے لوں گا۔ میں سمجھتا ہوں میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی پورے سوالات صرف کھانے پر ہیں، تقریباً سوال ماشاءاللہ۔ بہرحال چلیے ایک سوال ہم خواتین کے طرف سے جو چٹھی پہ آتے ہیں، عموماً میں سمجھتا ہوں خواتین کے، مردوں کے ہوتے جو ہاتھ اٹھائے، یا مرد اگر سوال اگر پیپر پہ لکھ کے دے رہے ہیں تو پھر وہ لکھے نیچے مرد کی طرف سے۔ کسی نے ایک سوال کیا، یہاں ہندوستان میں دسترخوان کا بہت رواج ہے اور وہ بھی لال رنگ کا، تو کیا یہ دسترخوان لازم ہے یعنی کہ سنت ہے کیا؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کسی نے کیا۔ دسترخوان کھانے سے پہلے کسی چیز کو نیچے بچھانا، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہونا لازمی بھی نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بھی کھایا جہاں کچھ نہیں تھا، نیچے رکھ کر کھایا، کبھی ایسے میں بھی کھایا کہ جب ایک اس میں کئی لوگ کھا رہے تھے، کبھی ایسا بھی کھایا کچھ بچھا تھا اور اس پر آپ نے کھایا، کبھی ایسا بھی کھایا کہ آپ نے ہاتھ میں لیا اور کچھ رکھنے کو نہیں تھا تو کھایا، یاد رکھیے، اور کبھی ایسا بھی ہو کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ پر لا کر رکھ کر دیا اور آپ نے اس میں سے بھی لے کر کھایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی شکل میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم جن طریقوں سے جن گھروں میں رہتے ہیں جہاں اچھی اچھی قالینیں ہوتی ہیں وہاں اس پر رکھ کر کھانا تو گندا ہو جائے گا، لہٰذا ہماری چادریں شطرنجیاں قالینیں خراب نہ ہو اچھی اس کے لیے ہم اوپر بچھاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں دسترخوان، اور لال رنگ تو قطعی ضروری نہیں ہے، اور اس پر وہ شعر لکھا ہوا تو قطعی ضروری نہیں ہے، وہ ایک شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان، ہوتا نا، شکر ادا کر خالق کا آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، ہے نا، لال رنگ کا دسترخوان، ایک پلیٹ بنی ہوئی، دو چمچے رکھے ہوئے اور نیچے ایک شعر اور اوپر ایک شعر، اور کمپلسری لوگ بولتے ہو شعر والا دسترخوان، پھر وہی بچھاتے ہیں۔ کوئی لال رنگ ضروری نہیں، یہ پنی بھی بچھا سکتے ہیں، کپڑا بھی بچھا سکتے ہیں، کوئی چادر بھی ہو سکتی ہے، کوئی رومال بھی بچھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ نیچے ارے کیا بد اخلاق لوگ ہیں نیچے کھلا رہے، دستر بچارے کیسا دستر تھا، ادا لال ہونا نا دستر، لال کیوں دستر میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ لال رنگ کے اوپر اگر جو عموماً کھانے پینے کی چیز ہوتی لال رنگ کی ہوتی گرتی ہے، دھبے نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وائٹ بھی بچھا سکتے ہیں آپ، نہیں سفید دوستوں سفید پہ نہیں کھا سکتے، کیوں؟ تو اس سے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ایسا کتنے عقیدے بتانے، کتنے عقیدے کھانے پینے کے غلط عقیدے پتہ نہیں، سفید چیز آسمان کے نیچے نہیں کھانا، اس سے فلاں ہوتا، سفید چادر پہ کھائے تو فلاں ہو جاتا، گھر کے فلاں کھائے تو یہ ہو جاتا، آسمان کے نیچے وہ بادل کے نیچے یہ، تو بڑے عجیب عقائد ہیں مسلمان۔ تو بچھا سکتے ہیں، لال ہو، اودا ہو، نیلا اور کوئی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نہ بھی بچھائے، سیدھا پلیٹ رکھ دے، سیدھی تھال رکھ دے، پیپر بچھا دے، پنی بچھا دے، کاغذ بچھا دے، کچھ بھی ہو بھلا تاکہ نیچے گندا نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ تو اسلام ایک سادگی والا مذہب ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے، ایسا مذہب جو ہر علاقے میں، ہر سوشلی، اکنامیکلی، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہر آدمی کو سوٹیبل دی نہیں، کوئی آدمی کو علم نہیں، ہاتھ پہ لا کے کھلا رہا، لیجیے صاحب کھائیے، کھا لیجیے، کوئی حرج نہیں، اس کے لیے وہ ہے، کوئی کہہ رہا پلیٹ میں دے رہا، سوفسٹیکیشن کے ساتھ ان کو اللہ نے خوب مال دیا اس میں دے رہا، کوئی اور ہائیجینک اس سے کہ آپ کا فینول سے صاف کر کے دے رہا پلیٹ کو، اسپیشلی 10 بار صاف ہو رہی ہے آپ تک آنے تک، وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے،
لیکن ان نیسسری بیریئرس مت لائیے کہ نہیں لال دستر نہیں تو میں کھانا نہیں کھاتا، دستر نہیں تو کھانا نہیں کھاتا، پنی پہ کھلا رہے میرے کو، یہ حیثیت ہے کیا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، بچھانا بھی درست، نہیں بچھانا بھی درست، لال بھی درست، غیر لال بھی درست، کوئی اس میں حرج نہیں۔ آگے وہ پوچھتے ہیں کیا کھانے کو اگالنے سے کچھ گناہ، یعنی دسترخوان اگالنے پر ڈانٹتے ہیں لوگ، تو سمجھائیے صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا کیا دستر اگالنا یا کھانے کو اگالنا کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے کھانے کو اگالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کھانے پہ سے جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ گر جائے، اس میں پیر پہ لگی ہوئی دھول گر جائے، مٹی گر جائے، کوئی جسم پہ کوئی چیز گر جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس اعتبار سے بولا جا سکتا ہے کھانے پہ سے نہیں گزرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو گزرنا پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی آپ مونڈا گئے ہیں کبھی؟ ہاں، اناج کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے نہیں کیسا آپ تک پہنچتا ہے وہ اناج، گیہوں کیسے پیک ہوتے اور آتے ہیں آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے بھی نہیں۔ وہ جو ہمار رہتا نا سوتا ہے اس کے ڈھیر پہ، بکریاں بھی سو رہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ جانور بھی گھوم رہے اس پہ سے، پھر اسی کو پیک کرتے ہیں صبح اور پوری دنیا میں جاتا ہے۔ کوئی گیہوں کو دھو کر سکھا کر پیس کر کھاتا ہے کیا؟ وہی آ رہا ہے سیدھا وہاں جو سو رہے لوٹ رہے اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اندازہ لگائیے۔ یہ سب نہیں دکھ رہا ہے تو بس ہم پریشان ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن احتیاط کرنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ گر جائے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے پیک فوڈ ہو اور جانے کو راستہ نہ تو اوپر جا سکتے ہیں۔ دوسرا دستر اگالنے کو ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ دستر بچھانا کوئی واجب اور ایسا طریقہ نہیں ہے، مباح ہے، اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن کوئی ایسا عمل بھی نہیں کہ آپ نے مستحب کہا کہ دستر لاؤ، کہیں بھی نہیں، حدیث میں نہیں آتا۔ جو تھا میسر جیسے حالت تھے، کبھی تو ہانڈی آ جاتی روٹی ہاتھ میں لیتے ہانڈی میں دبا کھاتے۔ ہاں بھائی ایسا کوئی کھا لے ڈارے بگونے دھو لیں گے تیری شادی میں فلاں ہو جائیں گا، پتھر پڑیں گے، بارش نہیں ہوگی، لڑکی یہ ہوں گی، فلاں ہوں گے نا، یہ توہام پرستی ہم میں آگے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دستر کھانا ہو تو عموماً اگالنا نہیں چاہیے، خصوصاً اگالنے میں اگر آپ ڈائریکٹ کی دستر خالی دستر بچھائے سمجھ لیجیے اور ڈائریکٹ اس پہ سے ادھر جا رہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ کوئی کھانا ہو تو وہ ہے۔ ہاں پیر رکھنا تو درست نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس پہ روٹی رکھتے ہیں نا، تو ایک صفائی، نفاست، ہائیجین کی علامت ہے کہ آپ دستر پہ سے نہ گزرے، اس پر نہ چلیں، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے کر دے، مجبوراً کر دے اوپر جانا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کیا کھانے کے برتن میں ہاتھ دھونا غلط ہے؟ تو دیکھیے کھانے کے برتن میں عموماً اگر آپ احتیاط کریں تو بہتر ہے، سوائے اس چیز کے کہ جو ہاتھ آپ چاٹ رہے ہیں نا اور پلیٹ کو چاٹنا ہے، تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چاٹنے کے بدلے میں ہاتھ دھو لوں گا پھر پلیٹ میں اسے گھماؤں گا اور پی لوں گا، تو یہ درست ہے، اس لیے کہ اس میں چاٹنا بھی ہو جا رہا ہے، دستر دونوں صاف رہا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ اب بہت سے لوگ کرتے بھی ایسا، کھانا کھانے میں ہاتھ دھوتے ہیں، اس کو صاف کرتے پیتے تو بازو والا کیوں کیا ہوا خیاری یار میرے کو اس کو وہ کرتے ہوئے دیکھ کر، ہے نا۔ اس لیے کہ ہم اننیسیسری ایک ایسے اننیسری ہائیجین، جس کو اننیسری ایٹیکیٹس اور مورلس کی دنیا میں آج جیتے ہیں، جہاں گندی سے گندی چیز کھا لی جائے، لیکن اگر وہ کھائے تو درست ہے، لیکن اگر کوئی چیز سنت مطابق کی جائے تو نہیں، وہ بہت خیاتی مطلیاتی فلاں ہوتا۔ ایسا کوئی انسان کھانا کھاتا ہے، اب خلال کرنے میں کیا ہوتا ہے، منہ میں کچھ غذائیات رہتی ہے، اب وہ چاہتا ہے غذائیت تھوکنے میں چلے جائیں گے، تو کیا کرتا ہے پانی لیتا ہے کلی کر کے پی لیتا ہے، تو بعض والا کیا گندا آدمی ہے، تو کہ تمہارے منہ میں کلی کیا اس نے نہیں، گندگی کیا تھی اس کے منہ میں ہی تھا نا، وہ جب کھا رہا تھا تو گندا نہیں، صرف پانی سے گھلا کے پی لے تو گندگی۔ مطلب ہم نے جو پیمانے صفائی اور گندگی کے بنا دیے، یہ غیر شرعی پیمانے ہیں، ان کو تھوڑا چھوڑنا پڑیں گا ہم کو، ان پیمانوں کو، یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے، اور جہاں شرعی اصول ہے ان کو بالائے طاق رکھ چکے ہیں ہم اٹھا کر، پہلے جو سنت ہے، جو ایٹیکیٹس اور اخلاق سنت سے ثابت ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی کس کے اخلاق لا کے بس اپنی جو ہے عقلیں لڑا رہے ہیں شریعت کے اندر۔ تو اگر کوئی آدمی برتن میں ہاتھ دھو رہا ہے اس سے کہ یار یہ چاٹنا جمے گا نہیں، یا پھر تیزی زیادہ تھی، اور پھر پانی ڈالتا ہے اس میں اور برتن کو پی لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح دھونے کو ہاتھ کوئی جگہ نہیں ہے اور اس میں ہاتھ دھو لیتا ہے اور کوئی لے آ کے پھینک دیتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ حالات ماحول پر ڈیپینڈ ہوں گا، یاد رکھیں، سچویشن پہ یہ باتیں تبدیل ہوتی جائیں گی، اور اسلام اتنا سادہ دین ہے نا، اس کی سادگی کو آپ سمجھیے، اور ہائیجین اور انہائیجینک کے جو فالتو کے اصول ہیں ان اصولوں کو تھوڑا چھوڑ دے، ورنہ حالات تو یہ ہے کہ ہم سڑک کا پانی بھی نہیں پینا چاہتے وہ راستے میں، نہیں، وہ پیک واٹر ہونا، بوٹل واٹر ہونا، کوئی بیمار ہے ایک الگ شکل ہے، کسی کو ضرورت ہے الگ شکل ہے، لیکن آج کیا ہو گیا، ایک سسٹم بن گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہی پانی پیے، ٹھیک، وہ کوئی پانی پینا یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں، ٹھیک، لیکن ہم نے ہائیجین کے الگ پتہ نہیں اصول بنا لی، یا پھر کوئی چیز لا رہا ہے، سمجھ لیجیے بنی ہوئی کوئی چیز آئی ہے، آپ سمجھ لیجیے کوئی بول رہا ہے یہ لیجیے جلیبی کھائیے، میں جلیبی لایا ہوں، میں آپ کی بھوک نہیں بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن بس ایک مثال دے رہا ہوں، جلیبی کھائیے، تو دوسرا کیا بولتا جو بالکل ہائیجین، اس کو وہ جلیبی اچھی لگتی جو پنی میں پیک کر کے آتی، بولتا ہاں یہ جلیبی خاص ہے، یہ خاص ہے، دیکھ یہ آدمی نہایا نہیں ہوگا وہ دن سے، کون جو جلیبی بنا رہا ہوگا،
ارے دیکھ انہیں کیا آنکھوں جب گوندھ رہا ہوں گا نا پسینہ ٹپک رہا ہوں گا اس کے اندر. ارے دیکھ تو جو یہ کھا رہا نا سموسے، یہ سموسے جو آدمی بناتا نا ایسا فل مست پسینے میں رہتا ہو، ٹپاٹپ پسینہ گر رہا اس میں کر رہا، کبھی پسینے کچھ لگا کے وہ تل دیتا یہ چیزوں میں. تو بولتا میں نہیں کھاتا. اب وہ دوسری وہی جلیبی پھر وہی آدمی بنانے والا، اس کو معلوم ہوتا ہے بہت ہائیجین بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے پنی میں پیک کر کے دیتا آپ کو، اس سے زیادہ گندی. آپ برابر پنی کھولیں گی، وہ پنی کا تصور آپ کو تو بالکل پاک صاف، پنی کھول کے کھا رہا ہے، 10 روپے میں لے رہا ہے، وہ 5 روپے ملتی ہے، وہاں سے 2 روپے ملتی ہے. وہ نہیں، وہ بولتا وہی ہے، ان کو پنیوں میں لگا کے دیتا میں اس لیے کہ یہ لوگ ہوشیاری کرتے زیادہ، تم لوگ سادہ کھا رہے. چیز ایک ہی ہے، ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اننیسری ہائیجینس جو آج کل ہم نے کریٹ کیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک پانی کا ذخیرہ آیا، ویسے ہی ریگستان میں پانی کم ملتا ہے، ذخیرہ آ گیا، آپ بڑھنے لگے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑے سے سوفسٹیکیشن تھا آپ میں باقی بہرحال، تو کہنے لگے اللہ کے رسول پانی مت پیجیے. اور ایک چرواہا تھا، کہا اے چرواہے کوئی اڑ گیا تھا کہ اس کے اندر؟ ان کو کیا لگا پانی کا ایک ہی جھیرا ہے، ظاہر سے تو اڑ بھی جا رہا ہوں گا پانی پینے اور ہم بھی جا رہے ہوں. تو آپ نے کہا چرواہے عمر کو کچھ مت بولنا، عمر پینا ہے تو پیو، نہیں تو چلو، نہیں تو تمہاری اس حرکت سے میرا ہی پینا نہیں ہوگا. پانی کی ضرورت ہے، پانی کم ہے، اگر وہ تصور گندگی کا آ جائیں گے تو پانی نہیں پی سکیں گے. تو کہا عمر پینا ہے تو پی لو، نہیں تو چلو خاموشی سے. خواہ یہاں کیا کیا ہوا ہوں گا، کون کون سویا ہوں گا، کیا 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 ہوں گا، کون کون کھایا ہوں گا، کیسے کیسے لوگ آتے ہی نہیں. ابھی دھلی ہوئی پلیٹ ہے نا، دھلی ہوئی، ارے میاں اس میں یہ بھی کھاتے ہیں، ارے دھو دیا نا، پانی صفائی کر دیتا ہے. کتا بھی اگر منہ ڈال دو 7 بار دھو لے تو پاک ہو جاتا ہے. اب اس سے زیادہ کیا، کوئی بھی انسان میں ڈالے نہیں، ایسا ویسا انسان ہوں، دھونا اصل چیز ہے. تو ہائیجین سے مراد وہ جو شریعت نے بتایا اننیسسری. ہاں کوئی بیمار شخص ہے جس کو بہت جلدی افیکٹ ہو سکتا ہے جراثیم کا، وہ احتیاط کرے. سمجھ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اننیسسری ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیے جو غیر شرعی بھی ہوا تھا کبھی کبھار. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، ایک صحابی آئے جن کے تعلق سے آتا ہے سر میں سے جوئیں ٹپک رہی تھی گرمی کی وجہ سے، عرب کے ماحول کی وجہ سے. عرب کے ماحول میں یاد رکھیے کنگھی نہ کرے تو جوئیں بہت جلدی ہو جاتی. جوئیں ٹپک رہی تھی اور وہ سالن بنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے تکلیف نہیں ہوتی اس سے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہوتی ہے، لیکن ابھی اس حالت میں آ گیا ہوں، حج کے احرام میں ہوں. تو کہا سر منڈا لے اور ایک دم دے دے، اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیمار ہو جا سکتے تھے. وہ جوئیں کھانے کے برتن میں بھی گر رہی تھی جب وہ سالن بنا رہے تھے. نہ آپ نے کرہات بتائی، نہ ٹپو ٹولے دیے، نہ لات مار کے ہکالو بولے اس کو گندا آدمی کیسا آ گیا، نہ کہا کہ اس کو ہاتھ سے نکال دو، اس کے بال کاٹ دو، کچھ نہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ زندگی کے یہ حالات ہیں. انسانی سماج ماحول ایسی رہتا ہے. گاؤں میں آپ جائیے، ہنڈی اس نے ڈالی، ہنڈی کے اوپر وہیں تازہ تازہ ایک کوئی چیز کٹ کے آئی، چھل کے آئی، بھن کے آئی، تالا بنا اور دے دیا آپ کو. ایک سادی سی رکابی کے اندر جو لکڑی کی ہوں گی پتہ نہیں کس چیز کی، یا کبھی کبھار کٹورے جو ناریل کے بنے ہیں یا پتوں پہ رکھ کے دے دیا، آپ کھا رہے ہیں. انسانیت ایسی اس زمانے سے لے کر جو آدم علیہ السلام سے آج تک چلتی آئی. یا انیسری آپ کو بتا بتا کر ٹی وی والوں نے، چونکہ ان کو پروڈکٹ سیل کرنا ہے نا، اپنے سیل کرنا ہے، تو انہوں نے یہ حل کر دیا. اور سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا انہوں نے 2 چیزوں پر کیا. پورا آپ اٹھا لیجیے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو کئی ایسے ریسرچ ورک ملیں گے جس میں کارپوریشنز نے صرف لوگوں کو بتانے کی یہ چیز جو تم کھا رہے ہو خطرناک ہے، ان کو ایسی بنیادی چیزوں پر اٹیک کیا کہ 2 چیزوں پر، ایک پینے کا پانی اور بچوں کا دودھ. پورے ویسٹ کے اندر پینے کا پانی کوئی بھی ٹیپ واٹر نہیں پیتا اور کوئی بھی بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، اس لیے کہ وہ بولتے ہیں ان ہائیجینک ہے. ایون ماں کا دودھ بچے کے لیے ان ہائیجینک ڈکلیئر کر دیا تو ڈبے کے دودھ پہ آ گئے پورے. اس لیے کہ بیسک چیزیں ہیں، اس پہ اٹیک کریں گے تو ہر آدمی پانی پی رہا خرید کے، کمپنیاں چل رہی دھڑلے سے. جبکہ ٹیپ واٹر زیادہ صاف ہوتا ہے وہ پیک واٹر سے، معلوم ہے آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال خیر، تو کھانے کے برتن میں اگر ہاتھ دھونا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں. مقصد پینا ہے، مجبوری ہے، پانی پھینکنے کو جگہ نہیں، باہر جا کے دھو نہیں سکتے، ہاتھ تو دھونا ہے نا، تو بہرحال اس میں دھونے میں بھی حرج نہیں، دھو کر پینے میں بھی حرج نہیں. یہ سب چیزیں بہرحال درست ہے. جی پیچھے آؤ. ایک جو بہت سوال ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم کسی جگہ دعوت میں جائیں اور اگر کسی دوست کو دعوت ہو اور وہ ہم کو لے کے چلے جائیں، چلو یار دعوت ہے چلو چلے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آنے والی ہے، آگے کے اس میں مہمان نوازی اور مہمان کو بلانے کے آداب میں اس میں انشاءاللہ. بہرحال تو لے جا سکتے ہیں کہ تو نہیں لے جا سکتے، آپ یاد رکھیے. آپ کسی شخص کو جس کو دعوت نہیں دی گئی اس کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ آپ کو بلایا نہیں گیا اور آپ چلے گئے. ہوتا ہے بہت سے لوگ، چل میرے کو دعوت تو بھی چل،
یہ درست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو دعوت آئے اور وہ جب بھی پوچھ لے دیکھیے اس دن میں مصروف ہوں، فلاں ہوں، اس جگہ رہوں گا اور کچھ لوگ میرے ساتھ رہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے ساتھ میں آ سکتا ہوں، الگ سے میرے لیے آنا مشکل نہیں تو میں ان کے ساتھ کہیں اور کھاؤں گا، اس لیے کہ میرا ٹائم ٹیبل پہلے سے طے ہے. وہ بولے نہیں ٹھیک ہے بھائی آپ ان کو بھی لے کے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہرگز آپ اپنے طرف سے بہت سے لوگ اٹھا کے چلو، یہ بغیر دعوت کے کسی گھر جانا بری بات ہے، بد اخلاقی ہے، اس لیے کہ اس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہونے سے اس کو چڑ ہو سکتی ہے، اس کے پاس اتنا کھانا نہیں ہو سکتا ہے، آپ لے کے چل جاؤ، اس آدمی کو 1 کے لیے بنایا اس نے، آپ نے 2 کو لے کے چلے گیا. تو اس معاملے میں اجازت نہیں ہے جب تک کہ اجازت نہ لے لے. اور اجازت لینے کا معنی یہ نہیں کہ اس کو بلاؤ تو میں آؤں گا، یہ بھی درست نہیں. ایک آدمی ہے اگر آپ چاہیں تو لاؤ، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. اور وہ آدمی کو آپ بولیں گے نہیں میرے کو اس کے پاس دعوت ہے میں تیرے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، خاموں کا جھگڑا دونوں بعد میں. یہ بولیں گا کیوں رہے میرے کو نہیں بولا تو نے اس دن اس کو دعوت دیا. یہ بھی نہیں، آپ بولیں گے میرے کو ایک دعوت ہے میں پوچھ لیتا ہوں، اگر بولے تو ساتھ چلنا ورنہ نہیں. بولی مت کس کے پاس ہے ورنہ خامخواہ 2 لوگوں میں جھگڑا لائیں گا. اگر وہ کہے ٹھیک ہے بالکل لا لیجیے تو چلے جائیے ورنہ نہیں. اور تکلفات نہیں، کیا میرے کو نہیں بلایا تم نے، اس کو بلائے تھے، تکلفات یہ سب شریعت میں نہیں ہے. بلا لے تو چلے جائے، نہ بولے تو نہ جائے. بہرحال اس میں کوئی بہرحال وہ نہیں ہے. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے کہ دعوت نہ ہو تو وہاں نہ جائیں. بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ کھاتے وقت سلام نہ کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک دعوت میں گیا، میں نے سلام کر دیا، ایک شخص کھا رہا تھا تو وہ مجھ سے بھنک گیا. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے نا وہ پہلے سے دل میں کچھ رکھتے ہو، اچھا یہ کیا فائدہ، میں تو نہیں پہچانتا ہوں، میں نے سلام کر دیا. ہم اس میں اب بتاتا ہوں، اتنا ادب نہیں کہ بولے آپ کو سلام نہیں کرتے کھاتے وقت. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی. اب کیا کہوں، چونکہ اب وہ پہلے سے پتہ نہیں کس چیز سے میرے جلا ہوا تھا، اب میں کیوں اس کو بولوں وہ بحث کروں. میں نے کہا اچھا ایسا مجھ سے غلطی ہوگی، ٹھیک ہے خاموش بیٹھ گئی. تو یہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں کہ کھاتے وقت نہیں کر. دیکھیے کھاتے وقت بات نہیں کرنا جو بولا جاتا ہے وہ بچوں کو تربیت کے لیے بولا جاتا ہے. کہیں کھاتے وقت بات کریں گے، چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، سانس کی نالی میں نہ اٹک جائے. لیکن جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے کرتے کھانا کھاتے، کئی روایتیں ثابت ہیں. آپ کھانا کھا رہے تھے، لوگوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. آپ کھانا کھا رہے تھے، لوگ آئے، بات چیت کی، آپ کھاتے ہوئے بات کیا، آپ نے پیتے ہوئے بات کیا. تو بچوں کو تربیت کے لیے بولتے بیٹے کھاتے وقت بات نہیں کرنا تاکہ سانس کے نہ. لیکن اب بڑا جو صحیح سالم آدمی ہے، جیسا بڑوں کو بولتے نا ہنسو مت کھاتے وقت، چاول کھا رہے تم. چاول کیا ہوتا ہے، ایک ایک دانہ ہوتا ہے نا، اڑ کر چلے گا سانس کی نالی میں تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہ صرف تربیت کے لیے، لیکن جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، سلام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت سے لوگ کھانا کھاتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے، اذان ہوتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے. ہاں آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں تو آپ اشارہ کر دیں اس کو، اذان کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد کہے وعلیکم السلام. لیکن ہرگز وہاں حرام نہیں ہے، ورنہ بہت سے لوگ اذان کے وقت آپ سلام کرے تو کیوں اذان ہو رہی، اذان ہو رہی بولتا تو سلام کا جواب نہیں دے سکتا. وہ بول رہا وعلیکم السلام، اتنا سے بولنا نہیں ہوتا. تو خام و خواہ کے لوگ ہیں نا شریعت کو سخت بنانا چاہتے ہیں، مشکل بنانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا کھاتے وقت سلام کیا بھی جا سکتا ہے، کھاتے وقت جواب دیا بھی جا سکتا ہے. وہ بچوں کو تربیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بات مت کرو. لیکن بات مت کرو سے مراد خام و خواہ کی بات، ٹھیٹھی ٹھاٹا فالتو باتیں مت کرو بیٹا، کھانا کھاؤ. لیکن اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، دعوت تبلیغ کی بات کی جا سکتی ہے، لوگ اپنے بزنس کی پلاننگ کر سکتے ہیں کھاتے وقت، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، کھانے میں ایک وقت میں مختلف پکوان الگ الگ کھانا بنا سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، کسی نے سوال کیا کہ کھانے میں مختلف پکوان کیا بنا سکتے ہیں. دیکھیے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے بالکل بنائیے، بس اسراف مت کیجیے. کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو بس ضائع مت کرو، بیکار مت کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے مال دیا ہے، 10 کھانے 10 میٹھے 10 تیز سب 10 بنائیے، اسراف مت کرو. اتنا بناؤ کہ بس پور جائے، پھینکنے میں نہ جائے، خام و خواہ کنڈی پہ نہ جائے، کچرے میں نہ جائے. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، پھینکو مت، اسراف مت کرو. شریعت اسراف کے خلاف ہے، کھانے پینے کے خلاف نہیں. بنائیے نا 10 کیا 50 بنائیے جی. اگر آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک عجیب ان پہ بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ بھوت کیا ہے بتاتا ہوں، سادگی کا بھوت. یہ بھوت کیا رہتا ہے، اسٹیل کے ڈبے میں نہیں کھانا، جرمن میں کھانا. کیوں؟ اسٹیل سادگی نہیں ہے، جرمن سادگی ہے. بولا پتھر پڑے تمہارے عقل پر، اسٹیل سستا ہے اور جرمن مہنگا ہے. نہیں، جرمن اسٹیل چمکتا نہ، سادگی کے خلاف. انہوں نے خام و خواہ ایک بھوت اپنے اوپر سوار کر لیا سادگی کا. تو کھانے میں بولتے ہو نہیں ایک کھانا بنانا بس، کیوں؟ اس سادگی کی علامت ہے. لیکن جب ان کو دعوت آتی نا، کوئی بلاتا تو 10 کھانے میں تو برابر کھا لیتے. اللہ کا شکر ہے جو نعمت دے رہا ہے، نہیں کیسا بولیں گے. لیکن یہاں سادگی. تو دیکھیے ہر آدمی کی مالی استطاعت الگ ہے، اس کے سادگی کا پیمانہ الگ رہے گا. 10 کھانے ہو سکتا ہے اس کے لیے سادگی ہو، اللہ نے اتنا دیا. تو کتنا بھی بنائیے، کتنے بھی کھانے بنائیے، بس اسراف نہ ہو. اسراف یہ بھی ہے کہ آپ کی استطاعت نہ اور پھر بھی آپ لوگوں کو دکھانے بنائیں. اسراف یہ بھی کہ آپ کی استطاعت نہ اور لوگوں کو دکھانے ہوٹلوں میں کھائیں. اسراف مت کرو.
استطاعت کے اندر جو کچھ جتنا مہنگا جتنا اچھا کھا سکتے ہیں دنیا کی ہر اچھائی مومنوں کے لیے کیجئے، تو صرف اسراف نہیں ہونا، بس اتنا اگر بچ گیا. ایک آدمی ہو سکتا 200 کا کھانا کھائے، یہ اس کے لیے اسراف ہو سکتا ہے، اس نے 100 کا کھانا چاہیے تھا، اس کی استطاعت نہیں تھی. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو اسراف کا پیمانہ مالی اعتبار سے بدلتا ہے. کچھ صحابہ تھے جو آم کھاتے تھے، کچھ صحابہ آم نہیں کھاتے اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. تو کھانے والا نہیں کہا تم اسراف کر رہے آم، چونکہ آم بہت مہنگا ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، اور دوسرے ممالک سے آتا تھا، سعودی عرب میں اگتا نہیں تھا، امپورٹ ہوتا تھا. تو یہ نہیں کہا تم آم کھا رہے، نہ ان مالداروں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے. دونوں اپنی جگہ، جس کو اللہ نے دیا وہ کھا رہا ہے، جس کو نہیں دیا نہیں کھا رہا. تو اسراف نہیں کرنا ہے بس، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کھانے بنائیے، اسراف مت کیجیے، پھینکیے مت، خراب مت کیجیے، سڑائیے مت. اور اگر زیادہ ہو جائے تو فوراً کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ بھی کھائے. اور ہر بار غریب کو بچاوا دینا ضروری نہیں ہے، کھانا بناتے وقت ہی نیت رکھے کہ اس کو دوں گا میں، کہ تو جب آپ بچہ بات دیتے ہیں تو وہ تو خیر ایک اجر ملتا ہے، وہ اجر نہیں ملتا ہے جو بناتے وقت ہی. آپ نے فرمایا جب عورتوں کو کہا جب تم میں سے کوئی سالن بنائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دے، مطلب پانی زیادہ ہوگا تو تاکہ کسی کو تحفتاً بھیج دے، ٹھیک ہے. تو بہرحال زیادہ بنانے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جائے اور میزبان یہ پوچھے کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے تو مہمان اپنے دل سے بول سکتا ہے کہ مجھے یہ کھانا. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی کسی کو مہمان بلائے اور میزبان پوچھے آپ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، چکن کھائیں گے یا مٹن کھائیں گے یا بڑے کا کھائیں گے، آپشنز ہوتے ہیں ایسے. تو تب مہمان کو اگر وہ بلا تکلف اختیار دیں تو وہ بول سکتا ہے. یہ آپشنز ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ جب بمبئی گیا، ایک صاحب کے پاس رہنا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، انہوں نے مجھے آپشن دیا کیا کھائیں گے آپ، فش کھائیں گے چکن کھائیں گے. ان کے گھر کے اندر اتنی چیزیں تھیں. تو میں نے کہا کہ میں لیم کھاؤں گا، تو انہوں نے جو ہے بھیڑ وہ منگا دیا. ایک ہمارے دوسرے صاحب تھے، انہوں نے کہا فش کھاؤں گا، تو ان کے لیے فش آ گئی. اللہ نے دے رکھا ان کو اتنا. تو ایسا آپشن ہو سکتا ہے، کوئی دے دے تو آپ لے سکتے ہیں، اور جنرلی عموماً آج کل ہوتا بھی ہے. لیکن اس کو تکبر، فخر، میری استطاعت، میری مالیت، ہم کیا ہے تم کیا ہو، ہاں تمہارے گھر پہ تو کچھ نہیں ملتا، ہم تو 4 پوچھ رہے ہیں، ویسا نہ ہو. بالکل آپشن دے سکتا ہے. اگر وہ دے، آپ بلا تکلف بول سکتے ہیں کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو مجھے ٹھنڈا لا دیجیے، میں چائے لے لوں گا، میں فلاں کھاؤں گا، میں چکن کھا لوں گا. میں آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی، اس لیے کہ وہ آپشن دے رہا ہے. ہاں آپ ہی نہیں بول سکتے کہ اگر چکن ہو تو بہتر ہے، اب بیچارہ بڑے کا بنا لیا لا لیا اس نے، اب آپ چکن کی بات کریں. لیکن وہ آپشن دے، پوچھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. ہاں کسی نے ایک سوال کیا، کہتے ہیں کہ ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، کسی نے کہا ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ جراثیم کو کیسا سمجھتا ہے کہ کب ٹوٹا ہے اور کب ثابت ہے. ٹوٹے کپ میں کیسے جراثیم رہیں گے؟ ہاں یہ بات ہے، آپ نے فرمایا جب تم رات میں برتنوں کو رکھو تو ہر کھانے کی چیز کو ڈھانک دیا کرو، اس لیے کہ بیماری اگر نازل ہوتی رہی اور وہ چیز کھلی رہی تو بیماری اس میں داخل ہو جاتی. آپ کہیں کیوں، بیماری تو ڈھکے ہوئے بھی داخل ہو سکتی. یہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتی ہے ہم کو نہیں، لیکن حکم میں ڈھکنا برتنوں کو، رات میں ڈھکنا چاہیے، کھلا مت رکھیے کبھی بھی، کہ تو بیماری داخل. آپ نے کہا ہر پانی کی تھیلی اور ہر کھانے کے برتن کو رات میں ڈھکنا چاہیے، ورنہ بیماری اترتی ہے، نازل ہوتی ہے نا، تو اس میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو بالکل قطعاً درست نہیں کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں میں نہیں جراثیم ہوتے. میں نے بتایا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پانی کا کپ تھا، گلاس تھا جو ٹوٹ گیا تھا. آپ کے پاس ایک سونے کا تار تھا، آپ نے اس کو باندھ دیا، ایک اس میں آتا اس کو جوڑ دیا تھا. کیسا جوڑا، گول گھما کے یا ٹاکے دے کے واللہ عالم جوڑ دیا، اس میں آپ پانی پیتے تھے، ٹوٹا ہوا تھا. اور صحابہ کے ایسے حالات تھے کہ برتن میسر نہیں تھے، ٹوٹے پھوٹے چیزیں ہی تھیں ان کے پاس، جو کچھ تھا، کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، کھجور کا کوئی تنا ہے اس میں پی رہا ہے، کوئی جو چیز مل رہی ہے چیز. آپ دیکھیے نا جو لوگ غریب ہوتے کیا کیا نہیں استعمال کرتے، جو ہمارے لیے ویسٹیج ہوتا ہے وہ ان کے لیے ان کی زندگی جینے کا طریقہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال ٹوٹے ہوئے کپ میں پینا کوئی غلط. ہاں ٹوٹے ہوئے کپ میں ایسا ٹوٹا ہوا نہ ہو جس سے انسانوں کو ضرب لگ جائے، چوٹ لگ جائے، کٹ جائے، کوئی چیز لیک ہو گئے، کپڑے خراب ہو. اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ ثابت رکھیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کپ بدلنے کے. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے، ٹوٹا ہوا لاتا ہے، تو اس کو آپ یہ مت بولیے کیا ٹوٹے ہوئے کپ میں پلا رہے. آپ اس کی وہ استطاعت سمجھیے، آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے، آپ بدل لیتے ہیں، سمجھے. تو اس سے کوئی بیماری نہیں آتی، اور عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کا. نہیں دلندری آتی ہے، ایک صاحب نے کہا ٹوٹی ہوئی چیزوں دلندری آتی. میں نے کہا صحابہ کے پاس بہت کم ثابت چیزیں تھیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں تھیں اکثر بیچاروں کے پاس، استعمال کر رہے تھے کئی کئی دنوں سے ان چیزوں کو. تو بہرحال اس کی وہ نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا اگر دبلے ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت کھاؤ یا زیادہ کھاؤ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دبلے اور موٹے ہونے کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے سائنسی اعتبار سے. ایک آدمی ایک روٹی کھا کے بھی موٹا ہوتا جاتا ہے، اور ایک آدمی سب کچھ کھا کے بھی صرف لوگ اس کو دیکھتے ہیں یار کہاں جاتا ہے اس کا، موٹا ہوتا ہی نہیں ہے نا. پیٹ بولتے ہیں نا، منہ چوہے سا اور پیٹ کنویں سا، کھا رہا ہے لیکن صحت کچھ بھی نہیں ہے.
ہے نا. تو کھانے سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ قسم کے کھانے آپ کو موٹا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عام جو کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارے علاقوں میں, اس سے میں 10 روٹی کھایا تو میں کیا اگلے سال ڈبل ہو جاؤں گا ویٹ میں؟ نہیں, میں اتنا ہی رہوں گا. اور کیا میں 1 روٹی کھایا تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس کا آدھا ملوں گا آپ کو اگلے سال؟ نہیں, ایسے ہی رہوں گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو کھانے سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. کچھ جگہ ہو سکتا ہے کچھ کھانوں سے, ہر کھانے سے نہیں. تو لہٰذا اگر کوئی دبلا ہے تو وہ اس کی صحت ہے, مطلب اس کی صحت توانائی ہیلتھ ویسی ہے. کوئی موٹا ہے تو اس کی ہیلتھ ویسی ہے. نہ کوئی موٹا دبلے کو افضل سمجھے, نہ کوئی دبلا موٹے کو افضل سمجھے. ورنہ آج کے سوسائٹی میں عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. کوئی دبلا ہے تو اور کیا دبلے ہو تم, کتنے اچھے ہو, میں دیکھو موٹا ہو گیا, ہے نا. کچھ جگہ اگر آدمی ایکسرسائز کر کے موٹا ہو رہا ہے, اسپیشل موٹا ہو رہا ہے, بلڈ کر رہا ہے, تو بولتے تم کتنے اچھے, اور میں کتنا, وہ دبلا اس کو بولتا ہے, وہ موٹا ہے دیکھا جاتا ہے اس کے. تو عجیب و غریب پیمانے ہیں. تو اللہ نے جیسی صحت دی. صحابہ کچھ دبلے تھے, کچھ موٹے تھے, کچھ کالے تھے, کچھ گورے تھے, کچھ خطے چھوٹے خط کے تھے, کچھ لمبے خط کے تھے, کوئی بہت خوبصورت دکھتے تھے تو کوئی بہت انتہائی کالے تھے. لیکن آپ نے کبھی فرق نہیں کیا تم گڈے ہو, تم لمبے ہو, تم کالے ہو اچھے دکھتے, تم گورے بہت اچھے لگتے, کبھی نہیں کیا. یہ سب کوئی چیز نہیں موٹے ہیں. ہاں صحت ہو, تاکہ ہر جگہ انسان مومن صحت کی وجہ سے, صحت بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھیے اللہ کی. تو آپ صحت مند جس کھانے سے رہ سکتے کھائیے. زیادہ کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ موٹے ہوں گے, یا کم کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ دبلے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, کچھ کھانے آپ کو موٹا کر سکتے ہیں, کچھ کھانوں کی روکنے سے آپ کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ دبلے ہو. لیکن ایسا مکمل کوئی اصول نہیں ہے کہ میں روز 1 کلو کھانا اگر ایک ٹائم میں کھا رہا ہوں, 3 کلو روز کھا رہا ہوں تو میری صحت 3 ٹائم بڑھ جائیں گی, آدھا کلو کھائے تو آدھا, ایسا کوئی اصول نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی السلام علیکم. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پانی میں دم کر کے دیتے ہیں قرآن کی آیت میں, تو اس کے لیے کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے سوال کیا کہ لوگ پانی پر دم کر کے قرآن آیت دیتے ہیں, اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھیے, پانی پر قرآن آیتوں کو اس معاملے میں علماء کے بڑے اقوال ہے, لیکن بہرحال کہوں بھائی جو بات معلوم ہوتی ہے درست ہے. اگر کسی کو بیماری لائق ہو, کوئی علاج کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے کلام عام طور سے پھونکنا منع ہے, یہ خاص ہے علاج کے طور پر. جیسا ہوتا ہے نا, عام طور سے کوئی چیز آپ نہیں کرتے, خاص کر جیسا آپ عام طور سے کرنٹ کی پن میں ہاتھ ڈالتے ہیں کیا نہیں, لیکن جب کبھی بیمار ہوتے پیرالسس تو کرنٹ کی ٹریٹمنٹ دیتے آپ کو, تو وہ خاص ہے. تو اسی طرح عام اعتبار سے کھانے پینے پھونکنا منع ہے, خاص اعتبار سے سب بیمار ہو جائے کوئی شخص تو دم کر کے ہاتھ پر ملنا ثابت ہے, پھونکنا ثابت ہے. پانی پر دم کرنا یا اس پانی کو دم کر کے استعمال کرنا, وضو کرنا, غسل کرنا, پینا, غرارے, یہ سب درست ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دم پھونکنا اسپیشل کیس میں ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ جنرل اس میں ہے. عام اعتبار سے کھانے پینے میں پھونکنا نہیں چاہیے, خاص اعتبار سے پانی پر یا کسی پہ دم کیا جائے پھونک کر تو انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. نہ بولیں گے پھونکنے میں جراثیم ہوتے ہیں, کھانے میں جائیں گے تو ویسے انسان پہ پھونک رہے آپ جراثیم جائیں گے, تو میں اس لیے وہ سائنسی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں نے خالی اتنا کہا کہ سائنٹیفکلی بھی درست ہے پھونکنا نہیں, بس اس سے ہٹ کر ہم وہ تفصیلات میں نہیں جاتے, جراثیم جائیں گے ہی جائیں گے, وہ غائب کے معاملات ہے. کیسا ہوتا کہ ایک جگہ پھونکنا منع ہے تو ایک جگہ دم کرنا درست ہے, بلکہ اس کو کہا کہ کیا کرو دم, ہے نا. تو یہ بہرحال غائب کا معاملہ ہے, بس کہا گیا پھونکو مت, کھانے پینے میں تو مت پھونکیے, جہاں اجازت ہے وہاں بالکل کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک پینے کی عادت ہوتی ہے اور چٹ پٹا کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں, کسی انسان کو کسی مخصوص قسم کا کھانا, مخصوص قسم کی مشروبات پینے کی عادت ہے جو شریعتاً حلال ہے, تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, پینے میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ مخصوص کھانا ہے, مجھے صرف چاول چلتے ہیں, مجھے صرف روٹی چلتی ہے, مجھے صرف بریڈ چلتا ہے, مجھے صرف فلاں چلتا ہے, مجھے صرف انڈا چلتا ہے, مجھے صرف دودھ چلتا ہے, مجھے صرف فش چلتی ہے, باقی میں ویج نہیں, نان ویج نہیں کھا سکتا ہوں, مجھے صرف چکن بڑے کا اس کا مجھے نہیں چلتا, میں صرف بکرے کھا سکتا ہوں, بڑے کا نہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں حالات, توانائی, صحت, ماحول, معاشرت, بیماریوں کے اعتبار سے ہو, بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کولڈ ڈرنک کا معاملہ اگر ان کو عادت ہے, آپ کو دینا ہے تو آپ پینے دیجیے, آپ کا مہمان ہے تو. آپ کو نہیں دینا ہے آپ کی مرضی میں, آپ کو عادت, لیکن ہمارے پاس نہیں, ہم نہیں دے سکتے آپ کو, وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, شریعت میں کوئی اس سے ممانعت نہیں. بس جب تک شرط ہے وہ حلال ہو آپ دے بھی سکتے ہیں اور وہ پی بھی سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم بڑھاوا دیں گے نہیں دیں گے, وہ سب ایک الگ چیز ہے. صحت کے اعتبار سے اس کے نقصانات آپ طے کیجیے ان کھانوں کے اور ان چیزوں کے, اور آپ اس سے اجتناب کیجیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر حلال ہے تو اس میں کوئی آدمی کو اس چیز کی عادت ہونے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ہم لوگ جب کچھ کھاتے اور پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے, تو پینے کا جب ایسا پانی پینا ہے, کوئی چیز پینا ہے, تو چونکہ وہ ہاتھ گندا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے چیزوں کو لیتے ہیں
اور سیدھا ہاتھ کا سپورٹ دے کر پیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ گلاس گندا ہوتا ہے، گندا ہونے دیجیے، الٹے ہاتھ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہے کہ وہ الٹے ہاتھ میں چیزوں کو پکڑتے ہیں، سیدھے ہاتھ کا ٹیکا دے کر پیتے ہیں۔ یہ کیا برکت کے لیے لگا ہے کہ نیچے؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ کا الٹا ہاتھ ہی مانا جائیں گے۔ اس کو ہٹا دیجیے، گرتی ہے کہ وہ چیز نہیں، تو اس کا مطلب آپ سیدھے سے پکڑے ہوئے، الٹے سے پکڑے ہوئے، اور یہ شریعتاً حرام ہے الٹے سے پینا، معلوم آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کہا، تو کہا اس نے تکبر سے میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بد دعا دی اور کہا تیرا ہاتھ کبھی منہ تک نہ جائے۔ صحابہ کہتے پوری زندگی اس کا ہاتھ منہ تک نہیں گیا، پھر نہ اس کا منہ ہاتھ تک جاتا تھا نہ اس کا ہاتھ منہ تک جاتا تھا، ختم ہو گیا اس کا ہاتھ۔ اور آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے کھاتا شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا اہم سوال تھا، یاد رکھیے کہ لوگ بہت سی بار جیسے کھانا کھا رہے ہیں اور پانی پینا ہے تو الٹے ہاتھ سے لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ کیوں؟ تو گندا ہو جائیں گا۔ ارے گندا ہونے دیجیے نا اس کو، لیکن آپ الٹے ہاتھ سے کیسا پئیں گے جو حرام ہے؟ گندا ہونے دیجیے نا۔ نہیں سیدھا ہاتھ تو ہے نا، تو سیدھا ہاتھ لگا ہوا ہے، سیدھا ہٹا دو، ہٹ گیا، تو گلاس گرا کیا؟ نہیں، تو گویا سپورٹ الٹا ہاتھ کرے تو سمجھ میں آ رہا، یہاں تو سپورٹ سیدھا ہاتھ کر رہا، الٹا ہاتھ پورا سیدھے میں پکڑیے۔ گندا ہوتا ہے ہونے دیجیے، 10 بار ہوتا ہے 10 بار گندا ہونے دیجیے۔ ہم کو اصل چیز یہ اتباع رسول ہے، گندا اور اچھا وہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گندا بھی ہوتا آپ یوں پکڑ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو نیچے سے پکڑ کے پیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ صرف ایٹیکیٹ اپنے خواہ کے یہ ان سیولائز ورلڈ کے ایٹیکیٹس، وہ سیولائز بولتے ہیں اپنے آپ کو، ان سیولائز میں کہتا ہوں، جانور ہے وہ صفت، اور ان کے طریقوں کو لے کے الٹے ہاتھ سے، تو وہی ہے الٹے ہاتھ سے پینا سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ تو پانی پی رہے، اب جو مسلمان تو سپورٹ کوئی برکت کو لا لیتے یاد اور اس سے پی رہے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور ہوتا ہے بہت سی بار لوگ کوئی چیز کھا رہے ہے نا، تو دونوں ہاتھ سے کھاتے ہیں، چکن کھا رہے دونوں ہاتھ میں پکڑا ہوا، ادھر سے بھی چالو ادھر سے بھی چالو، یہ کیا ہے؟ نہیں ذرا جلدی میں بہت بڑا ہے نا، جمتا نہیں، ایک ہاتھ سے کھاؤ، تھوڑا چھوٹا لو، ضروری نہیں اتنا بڑا میں لینا، چھوٹا لو آپ جو ایک ہاتھ میں آئے۔ تو الٹے ہاتھ کا استعمال کسی بھی طرح نہیں، ہاں سپورٹ کی حد تک ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو خالی اس سے وہ کر دیں، لیکن قطعاً ایسا نہ ہو کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھائیں الٹے ہاتھ سے پیے، حتیٰ کہ الٹے ہاتھ سے لوگ پیتے ہیں اور اس کو سیدھا ہاتھ لگاتے ہیں، یہ درست نہیں، اس لیے کہ اصل الٹا ہاتھ ہے سیدھا نہیں ہے۔ احتیاط کیجیے، گلاس گندا ہوتا ہونے دیجیے، کپ گندا ہوتا ہونے دیجیے، سامان برتن گندا ہوتا ہونے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے دیتے، سیدھے سے لیتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا دیتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا لینے کا حکم دیتے، چیزوں کو سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور سامنے والے کہتے سیدھے سے لے، تو آپ بھی کوشش کیجیے۔ الٹا سپورٹ کے لیے آ سکتا ہے، سیدھے سے اٹھائے بعد سپورٹ کر کے دے رہے تھے تو سیدھے سے پہلے پکڑو، الٹا بعد میں سپورٹ کو لو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قطعاً آپ مت کیجیے، بہت بڑی غلطی ہے، لوگ الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سیدھا ہے، چونکہ سیدھا نیچے لگا ہوا ہے، یہ سیدھا نہیں، یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ آج کل شادیوں میں ٹیبل کرسیوں پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے اور سنت اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے ٹیبل اور کرسیوں پہ کھانا یہ شریعتاً حرام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت ہے بول کر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن شریعت میں حرام بھی نہیں ہے۔ صحابہ کو دیکھا گیا کہ ایک صحابی کو جب خسرو کے پاس بھیجا گیا اور ان کو کھانے کے لیے بٹھایا گیا تو خسرو ٹیبل کرسی پہ کھاتا تھا، تو اس صحابی کو بٹھا دیا گیا، تو وہاں بھی انہوں نے سنت کا اہتمام کیا کہ اوپر چڑھ کے ویسا بیٹھے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے تھے، مطلب پیروں کو موڑ کر اوپر کرسی پہ بیٹھے ویسا ہو، سمجھ رہے آپ؟ تو انہوں نے اختیار کیا اس چیز کو اور اس کرسی پر پیر موڑ کر بیٹھے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیبل اور کرسی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں جو حرام ہے، اس لیے کہ اصول یاد رکھیے عبادتوں میں وہ چیز کرنا ہے جو صرف ہم کو بتایا گیا، باقیہ درست نہیں ہے، حرام ہے، اور دنیا کے اندر ان چیزوں سے بچنا جو حرام بتائے گی، باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ کھانوں میں 4 قسم کے کھانے حرام، باقی سب حلال ہے نا؟ تو اسی طرح ہی دنیا کا معاملہ ہے، تو لہٰذا آپ نے اس سے منع نہیں کیا، تو آپ جو ہے ٹیبل کرسی پر کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک طریقہ، اس کو ایک شان اگر سمجھتے ہیں تو پھر یہ عاجزی کے خلاف، اسلام کی سادگی کے خلاف ہوا، یاد رکھیے، اب درست نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اگر کوئی نیچے کھا رہا بولے ارے کیا حقیر لوگ ہم اوپر کھاتے، تو پھر غلط ہوا، لیکن اگر سب ٹیبل پہ کھا رہے آپ بھی کھا رہے تو کوئی حرج نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اگر یہ تکبر کی علامت ہے تو پھر احتیاط کیجیے، نیچے کھلائیے لوگوں کو، کہ لوگ تکبر کرے اوپر ہی ہم کھاتے ہیں تو پھر نیچے کھلائیے، لیکن اگر کوئی اوپر ہی سسٹم ہے تو کھانے میں شریعتاً کوئی حرام نہیں ہے، تو لہٰذا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھی بھونکتے ہیں، تو اذان کا کیا وہ جواب دیتے ہیں یا پھر کتے کی آواز پر اعوذ باللہ پڑھیں اور عقیسی چلایا گھر کی کڑی کو بجائے تو، اور کینچی یا گھر کی کڑی کو بجائے تو بولتے جھگڑا ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور کھاتے وقت بھی اگر ہچکی آ جائے تو وہ کہتے ہیں، ٹھسکا آ جائے تو کہتے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو کتے جب بھونکتے ہیں
یا آپ نے فرمایا رات میں جب کتے بھوکے یا گدھا چلائے تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ وہ چیز دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے. تو کتے کا چلانا اذان کا جواب میں نہیں. جو اللہ کی حمد و ثنا جانور کرتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ اپنے طریقے سے کرے، ہم کو نہیں پتا، تو بھونکنا اس میں سے شامل نہیں ہے. دوسرا، آپ اس پڑھ کر رات میں چلائے تو، دن کا نہیں کہا آپ نے، رات میں چلائے تو کرمڑ بدل لے اور اللہ میں پناہ مانگے. کینچی چلانے سے اور کڑی بجانے سے جھگڑا ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ پھر تو کینچی بنانے والی کمپنی والا تو برباد ہو گئے. ہزاروں کینچیاں ٹیسٹ ہوتی ہے، کھچ 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 چل رہی ہے نا، ٹیسٹنگ ہوتی یہ ہوتی. اور بچپن میں کہا جاتا تھا، ہم لوگ خاص کینچی لیتے تھے، بولتے آج جھگڑا کرائیں گے یار. اس سے کیا مزہ آتی، بہت مزہ آتی نا، جھگڑا ہوتا ہے ہم اس کے طرف سے تم اس کے طرف سے ہو جانا. تو جب چھوٹے تھے کوئی ہم کو بول دیا کینچی سے جھگڑا ہوتا تو ہم جا کے دو لوگ بیچ میں کینچیاں بجاتے تھے، لیکن وہ جھگڑا ہوتا نہیں تھا. رات میں ناخن کاٹو بولے چور آتے تھے، ہم خاص ناخن رات میں کاٹتے تھے. آج چور آئیں گے کیا مزہ آئیں گا، پھر ابا ماریں گے، چاچا لڑیں گے، یہ ہوں گا، پولیس آئی. کبھی چور آیا ہی نہیں. ہم بولے کیا توہم یار، پریکٹیکل نہیں ہے، ہو ہی نہیں رہا، چور آ رہا نہیں، جھگڑے ہو رہے نہیں کبھی، ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ وہم ہے، توہم ہے. یہ لوگ بات ہے کسی کو چڑ آئے اس کے، لیکن وہ بولتے کہ دو تیز چیزیں جا رہی ہے نا، کاٹ رہی ہے کچھ، مطلب اس سے جھگڑا ہوگا. فالتو باتیں. کنڈی بجانے سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ورنہ گھر پہ کوئی بھی آ کے نوک کرا تو آپ جھگڑتے ہوئے آئیں گے کیا، ہے نا. یہ سب توہم وہم ہے، پتہ نہیں اللہ رحم کرے کہاں سے لا لیا. مونگنی کا جھاڑ رہا تو فلاں ہوتا، کتا بھوکا تو یہ ہوتا، توال گرا تو یہ ہوتا، کوا چلائے تو فلاں ہوتا، چپل الٹی ہو گئی تو فلاں ہوتا، جھاڑو گر گئے تو یہ ہوتا. مسلمانوں نے اللہ سے ڈر چھوڑ کے باقی سب کے ڈر دل میں بٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی حقیقت نہیں رہا. اس کا کہ کھاتے وقت ہچکی آئی تو اگر کوئی یاد کرا، لوگ کہتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے، اس کو پانی پلاؤ پکڑ کے، بیچارے کو ہچکی سے کیا جلن ہوتی ہے ہم کو معلوم، ہچکی آ جائے تو، اور آپ بولے کوئی یاد کر رہا ہے نا. بڑا ہی انتہائی کٹھور اور بیکار آدمی جو کھاتے وقت یاد کرتا ہے نا. فالتو باتیں ہیں نا، ہچکی آ رہی، تکلیف ہو رہی ہے اور آپ بولے کوئی یاد کر رہا. یہ صرف پانی نہ دینے والوں کی بہانے آپ کے خلاف. ہچکی یہاں کوئی یاد کر رہا، پانی مت پیو. پانی پلانا چھوڑ کر، خدمت چھوڑ کے بیچاری ہچکی آ رہی، ٹھسکا لگ رہا ہے چھوڑ کر، یہ جان پہ اٹھنے والوں کی کچھ دلیل ہے. کوئی یاد واد نہیں کرتا آپ کو. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاں تمہارے ابا یاد کریں گے، وہاں گئے نا بہت دنوں سے، ابا خود بول رہے سکون میں جب سے وہاں سے آیا گھر سے، کہیں کو یاد کریں گے تم کو، ہوتا ہے نا کبھی. نہیں بیوی یاد کریں گے، وہ کہیں کو یاد کریں گے، وہ تو بولی ماٹھی ملا گھر سے کہ اچھا ہوا، وہ کب شوہر کو یاد کرنا. ٹھیک، تو وہ تھوڑی ہونے والا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو. اور گیس بھی شروع ہوا، تم کو یاد کریں گے، تم کو یاد کریں گے، ہو یار بہت یاد کر رہے ہیں. فالتو باتیں ہیں سب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بیماری کے تحت کسی وجوہات سے، سائنٹیفک اس کا ریزن آج تک نہیں پتا ہے، لیکن پانی پینے سے عموماً کم ہو جاتی ہے، دیکھا گیا ہے. واللہ عالم اس کی وجوہات سائنٹسٹ کہتے نہیں پتا. کچھ لوگ بولتے ہیں خون گاڑھا ہو جاتا ہے کچھ حد تک، چونکہ اس میں لیکوڈ نہیں جاتا ہے، جس سے ہارٹ جو ہے ہچکی دل وہ ہوتا ہے ایک اب نارمل اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. واللہ عالم، لیکن اس کی کیا وجوہات ایگزیکٹلی سائنٹیفک ریزنس ہم کو نہیں پتا. کوئی شخص ہے اگر وہ بات میں گالی دے، منع کرنے کے بعد بھی، تو اس کا علاج کیسے کریں؟ کوئی شخص بار بار باتوں میں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہے اور خود ہی عمل نہ کرے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہہ کر جھوٹ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے یا ایسا کہے وغیرہ، تو کیا سمجھا جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، کوئی شخص اگر بات میں گالی دیتا ہے، اس کے اخلاق کی برائی ہے، اس کے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے. میں اس سوال کو انشاءاللہ رکھتا ہوں، اگلی بار تھوڑا تفصیلی جواب دوں گا اس کی اصلاح کیسی کی جائے. تو حدیث بیان کرنا اچھی بات ہے. کوئی اگر عمل نہ بھی کرتا ہو تو میں کہوں گا حدیث بیان کرتا رہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ عمل نہ کرے. عمل بھی کرے، بیان بھی کرے، لیکن بیان کرنا نہ چھوڑے. بیان کرنا چھوڑنے سے وہ مکمل طور سے دور ہو جائے. کم از کم بیان کرنے میں وہ کم از کم یاد دہانی تو کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو جوڑیں گا کہ یار میں عمل نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ مکمل روک مت دیجیے، تم خود عمل نہیں کرتے کیوں بول رہے ہیں، ورنہ وہ مکمل طور سے پھر ہدایت سے محروم ہو جائے. بولنے دیجیے، آج نہیں کل انشاءاللہ جس عمل کریں گا. ٹھیک ہے. رہا جھوٹ بولنا رسول اللہ پر، بہت سنگین جرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی روایتیں صحیح، جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. تو بہت سخت بات، جھوٹ مت بولی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کبھی کوئی حدیث میں آیا ہے آپ کو نہیں پتا تو خاموش رہیے. اسی لیے بہت سے راوی حدیث جب کوئی حدیث روایت کرتے تو ایسا کہتے کما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یا اس کے جیسا کچھ کہا تھا، اس طرح سے بول کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. سمجھ رہے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یا اس طرح سے کچھ کہا، بلکہ تاکہ ایگزیکٹ اگر بولوں ایسا ہی کہا تو اس حدیث کے تحت میں پھنس نہ جاؤں کہ جو آپ سے میں جھوٹ باندھ دے. کما قال علیہ الصلوۃ، ایسا یا اس طرح سے کچھ آپ سے نے کہا تھا. اس میں اپنے آپ کو سائڈ کر لے رہے مفہوم کے جیسا کر کے کہ نہیں میں ایگزیکٹلی بولوں گا تو پھنس جاؤں گا. سمجھ رہے؟ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ عزیز عربی